اوکے، فرسٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اسائنمنٹ کو سمجھا کریں کہ اسائنمنٹ میں کیا کہا گیا ہے، اس کو کیٹیگرائز کیا کریں کہ اس کے اندر کیا کیا پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے اگر آپ کو اسائنمنٹ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ انسٹرکشن کے اندر کیا دیا ہوا ہے، آپ اس کو پہلے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں موسٹلی اس طریقے سے کرتی ہوں کیونکہ ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ فارن کنٹریز کے ہوتے ہیں، تو ہمیں اتنی ہماری انگلش جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ساری سمجھ آ جائے۔ تو آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی کو بھی دے سکتے ہیں کہ یہ مجھے اسائنمنٹ ملی ہے، اس کو مجھے کیٹیگرائز کر دیں کہ اس کے اندر ایگزیکٹلی کیا بنانا ہے۔ بہرحال اس کے اندر یہ تھا کہ جو آپ لوگوں نے انٹرویوز لیے تھے، جن پرسنس کے سرویز لیے تھے اور جو بھی آپ نے اکٹھے کیے تھے انسائٹس، اس کے اندر آپ نے اسی کے ہی اپنے پرسوناز بنانے تھے۔ پرسونا کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی پرسنس کا آپ نے انٹرویو لیا اتنے کا ہی پرسونا بنے گا۔ فار ایگزامپل ایک پرسن ہے، اس کے کیا پرسونا کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی، گولز، انسٹرکشن، جو بھی چیزیں تھیں وہ ایڈ کی، اسی کا ہی آپ نے یوزر جرنی میپ بنانا ہے۔ اب یہ یوزر جرنی میپ اور کسٹمر جرنی میپ کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کے علاوہ بھی، اگر آپ کلاس کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے ایکٹیویٹیز کے اندر لنکس بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ریسورسز کے نام سے ہے، اور یہاں پہ ہم نے آپ کو لنکس بھی پرووائڈ کیے ہیں یوٹیوب کے، اور اس کے علاوہ ہم نے وہ جو ہوتے ہیں آرٹیکلس، ان کے لنک بھی ہم نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کائنڈلی دیکھا کریں کہ اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے۔ اوکے، اب جو یوزر جرنی میپ ہے اور کسٹمر جرنی میپ ہے، اس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے؟ اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے، اگر آپ نے کوئی چیز جب تک آپ کے پاس آئی نہیں ہے اس سے پہلے تک آپ کی جو بھی ریسرچ تھی وہ آپ کی کسٹمر جرنی میپ کے اندر آتی ہے۔ جب آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے، اس کے بعد جو آپ کی اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے وہ آپ کی یوزر جرنی میپ ہوتی ہے۔ کسٹمر جرنی میں فار ایگزامپل اگر میں نے کوئی ڈریس پرچیز کرنا ہے تو میں پہلے اپنے فیملی ممبر سے پوچھوں گی کون سا برانڈ بیسٹ ہے، کہاں پہ ہے اور کیسا ہے، اس کا رزلٹ آپ نے پہلے لیے ہوئے ہیں، اس کا کیا بینیفٹس ہیں یا اس کی پرائسنگ وغیرہ کیا ہے۔ تو یہ کیا ہوا، میں نے ابھی پروڈکٹ لی نہیں لیکن میں نے پہلے اس کے انسٹرکشنز کٹھی کی ہیں کہ شاپ کہاں پہ ہوگی اور اس کا کیا رزلٹ ہوگا، کیا کیا اس کا سنیریو سارا۔ تو یہ ہوگا ہمارا کسٹمر جرنی میں پروڈکٹ سے پہلے تک جو بھی ہمارا سنیریو تھا وہ ہمارا ہو گیا کسٹمر جرنی میں۔ اب جب میں نے پروڈکٹ لے لی، جیسے میں نے ڈریس بائی کر لیا، اب میرا اس کے ساتھ جو انٹریکشن تھا، لائک میں نے اب ڈریس لے لی ہے، اب میرے اس کے ساتھ انٹریکشن تھی کہ میں نے اب اس کو اسٹچ کروایا اور اس کو ویئر کیا، مجھے اس کا اچھا نہیں لگا، اسٹف اس کا کیسا تھا یا کچھ جو اور ایشوز آ رہے تھے اس کے اندر، اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے، تو وہ جو آپ کی انٹریکشن تھی وہ یوزر جرنی میپ ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہوگی ایک پروڈکٹ کے ساتھ، لیکن اگر اب یہاں پہ آپ لوگ بنا رہے ہیں ایپ یا ویب سائٹ جو بھی آپ بنا رہے ہیں، تو ایپ کے اندر اب آپ کی یوزر جرنی میپ کیسی ہوگی کہ اس کے اندر آپ کی جب آپ نے کوئی ایپ فار ایگزامپل چوز کی تو اس کی آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے وقت اس کا کیا آپ کا سارا سنیریو تھا۔ لائک میں نے اگر میری ایپ تھی فوڈ فار سائٹ، جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، اور پرسونا کی جو ایگزامپلس تھی اس کے اندر بھی ایڈ کی ہوئی ہے۔ اس کے اندر اب میں نے کوئی بھی ایپ فار ایگزامپل چوز کی ہے تو اس کے اندر میرے کیا سٹیپس تھے، کیا میرے ایکشنز تھے، اس کے اندر پین پوائنٹس کیا تھے میرے، اور اس طریقے سے یہ سارا چلتا ہے پروسیس۔ فار ایگزامپل میرے اسٹیپس میں آ جائے گا کہ میں نے پروڈکٹ کو یوز کرنا ہے۔ لائک میں نے لاگ ان کیا، اس کو پہلے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، لاگ ان کیا، اس کے بعد میرا کوسچنریز آ جاتے ہیں کہ وہ فارم ٹائپ آ جاتا ہے، کچھ کا ہوتا ہے، کچھ کی آن بورڈنگ ہوتی ہیں اسکرینس، اس کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا، ٹھیک ہے، مجھے سارا اوور ویو پتہ چل گیا کہ اس ایپ کے اندر یہ ہوگا۔ اس کے بعد میں نے لاگ ان کیا، سائن اپ کیا، یہ میرے اسٹیپس بنتے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ یوزر جرنی میپ بنتا ہے۔ یہاں پہ میم نے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ ہر 4 ایکشنز ہونے چاہیے لازمی، میکسیمم 7 ہیں، ٹھیک ہے، منیمم 4 ہیں اور میکسیمم 7 ہیں، اور ایچ سیکشن شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ 2 اسٹیپس، اس کے اندر اسٹیپس ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم نے اگزامپل بھی ایڈ کی تھی کہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب جیسے یہاں پہ سنیریو ہے اسٹوڈنٹ رجسٹرنگ اینڈ اٹینڈنگ اے مائنڈ ٹریو سیشن، ٹھیک ہے، اس نے کوئی سیشن اٹینڈ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر فیسز کیا آئے ہیں، پری سروس، ڈیورنگ سروس اور پوسٹ سروس۔ اب اس کے اندر اس کے سٹیجز کیا بنیں گے، اویئرنیس اینڈ انٹرسٹ، پھر آن بورڈنگ اینڈ پریپریشن، اسی طریقے سے پھر اس کے سٹیپس کیا ہوں گے وہ بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔
کہ اسٹوڈنٹ نے کیا ڈسکور کیا، اور جب اس نے رجسٹریشن کیا تو اس نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی، اس کے اسٹیپ ہوئے. جب ہم نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ایپ کے ساتھ تو ہمارے اسٹیپس کیا تھے. اسی طریقے سے ٹچ پوائنٹ کیا تھا کہ ہم نے اس وقت کن کن چیزوں کو ٹچ کیا. اب اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں، میں نے اگر لاگ ان کر رہی ہوں تو آبویسلی میں نے اس کے اندر اپنی ساری چیزیں ایڈ کی، تو میرے وہ ٹچ پوائنٹس ہو گئے. یہاں پہ بھی وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ٹچ پوائنٹس آپ کے یہ ہوں گے، انٹریکشن کیا ہے آپ کی. اس کے بعد ایموشن، جب آپ یہ چیز کر رہے ہیں آپ اس کو کالم وائز دیکھیں. یہ فرسٹ اسٹیج ہمارا یہ ہے، اس کے اسٹیپس یہ تھے، ٹچ پوائنٹ یہ ہیں، اور ایموشن کیا ہیں. ٹھیک ہے. اب ایموشن اس کے اندر کانفیڈنٹ، لائک اگر ہم اپنی ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کریں ایپ کے اندر، تو اس کے اندر ہمیں لائک ہم سکیور نہیں ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ سکیور ہوگا یا نہیں ہوگا جو ہم پرووائڈ کریں، یا یہ کچھ اور ہوگا. اس طریقے سے ہماری ایموشنز ہوتی ہیں. اب اگر میں ہوم پیج پہ گئی ہوں تو میں ایکسائٹیڈ ہوں، لائک میں جو چیز دیکھنا چاہ رہی ہوں مجھے اس کے اندر ملے گی یا نہیں ملے گی. لائک میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں، اور لائک مجھے وہ ڈر بھی ہے کہ اگر وہ اس کے اندر وہ چیز نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا. تو یہاں پہ یہ ایموشنز ایکسپلین کرنے تھے. اس کے بعد آگے ایکسپیرینس. اب آپ نے یہاں پہ یہ ساری چیزیں دے دی، اسٹیپس آپ کے، ٹچ پوائنٹ، ایموشن، ایکسپیرینس. اب آپ نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر لیا تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اس کے ساتھ، وہ اچھی تھی، بری تھی، وہ چیز آپ نے یہاں پہ لکھنی تھی. اور اس کے بعد آپ کے پاس اپرچونیٹیز آ گئی کہ آپ نے جو بھی چیز یوز کی ہے، فار ایگزامپل آپ نے لاگ ان والی اسکرین یوز کی ہوئی ہے، تو اب آپ کی اس کے اندر اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں. لائک آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے. تو اس کا اپرچونیٹی کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کے اندر امپروومنٹ لے کے آ رہے ہیں کوئی چیز، کہ کیسے آپ اس کو مزید بیٹر کر سکتے ہیں. لائک اگر ضروری نہیں ہے کہ اب ہر چیز کو ہی امپروومنٹ کی ضرورت ہو، کچھ چیزیں اچھی بھی ہوں گی، کچھ بری ہوں گی. جو آپ کو بری لگتی ہے آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اپرچونیٹی. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سارے باکسز ایڈ کریں، آپ کہیں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے آپ وہ یہاں سے آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کی سمجھ آ گئی یہ کس طریقے سے بنے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے میم. کیونکہ یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہمارے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ مینشن نہیں تھا. ہر یا چیز آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہی ہوگی. کوئی بھی چیز آپ نے آؤٹ آف اس کے نہیں کرنی سلیبس. لائک اب آپ اپنی ایپ بنا رہے ہیں، آپ نے ایپ کے ہی آپ کے یوزر جو تھے انٹرویوز ہیں وہ آپ کی ایپ سے ریلیٹڈ تھے. اس کے بعد پرسونا آپ کی ایپ سے ریلیٹڈ ہے، یوزر جرنی میں. اس کے بعد آگے ایمپتھی میپ یا یوزر سٹوریز آتی ہیں. وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کی ایپ سے ہی ریلیٹڈ ہوگا. آپ لوگوں نے کمپیٹیٹر انالائسس پڑھ لیا ہے؟ ٹھیک ہے میم. وہ میں ابھی نہیں پڑھا. اوکے، میم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ کمپیٹیٹر انالائسس پڑھاؤں گی. یس میم. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم پڑھیں گے سیکنڈری ریسرچ. سیکنڈری ریسرچ کے اندر بیسکلی کیا ہے کہ آپ نے یوزر انٹرویوز لیے، وہ میم نے آپ کو ٹاپک کور اپ کروا دیا تھا کہ اس کے اندر کس طریقے سے آپ نے انٹرویوز لینے، وہ آپ سب لوگوں نے آئی ہوپ سو لے لیے ہوں گے. ایسے ہی ہے. یس میم، انٹرویوز سارے ڈن ہیں، کمپلیٹ ہیں. اوکے. اچھا، اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی ایفینیٹی میپنگ. جو اس اسائنمنٹ کے اندر نا بہت سے ایشوز آ رہے تھے. لائک آپ لوگوں نے وہ ریکارڈنگز اور وہ چیزیں اٹیچ نہیں کی تھی، تو میں نے میم کرن سے یہ سب ڈسکس کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہی کے لیے آپ ایسے کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا فرسٹ ٹائم اپنے انٹرویوز لیے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو اس لیے یہی تھا کہ اب آپ لوگ اپنے پاس کلیکٹ کر کے رکھیں. وہ سارے میں نے سب کو میسج بھی کیا تھا کہ وہ آپ لوگ کلیکٹ کر لیں. جنہوں نے یہ بنایا تھا صبا کا بہت اچھا تھا رزلٹ، اور اس کے علاوہ ایک اور اسٹوڈنٹ تھی اس کا مجھے بہت پسند آیا تھا، ان کو میں نے مارکس بھی دیے تھے فل. اچھا، یہاں پہ اب دیکھیں، اب جو میں نے انسائٹس لیے تھے اب میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. اب جو میں نے جتنے بھی پرسن سے انٹرویوز لیے تھے میں نے ان کے سائٹس نکالے تھے یہاں پہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اب میرے پاس جو فرسٹ یوزر تھا اس کا انٹروڈکشن آ گیا یہاں پہ. اس کے بعد اس کو میں نے ایک اسٹوری کی وے میں، اسٹوری کے فارم میں شو کروایا ہے کہ کس طریقے سے میں نے اس کا انٹرویو لیا ہے. لائک اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اس کی ایشوز کی طرف آ گئی کہ اس کے ایشوز کیا کیا ہیں، وہ کیوں یہ ایپ چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے کوئی ایپ یوز کی ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کو کیا پرابلمس آ رہی ہیں، اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، میں نے اس کو اس طریقے سے لکھا تھا۔ اب یہاں پہ ایفینیٹی میپنگ آپ لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے، آپ کے جتنے بھی یوزرز ہیں نا، آپ اس کو اس طریقے سے لکھ لیں، آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہو جائے گا۔ آپ اس کے لیے ایفینیٹی میپنگ بنانا اس کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ جیسے میرے پاس فرسٹ یوزر ہے، اس کا انٹروڈکشن، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ آپ دیکھیں کہیں پہ بھی میں نے کوشچن نہیں لکھے، لیکن اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں بیسٹ ہے یہ بھی، آپ اس طریقے سے اوپر کوشچن لکھیں، نیچے آپ کا یہ آنسر آ جائے۔ یہاں پہ میں نے اس کو ایک سٹوری کے فارم میں بتایا ہے کہ میرا یوزر یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کے ایشوز یہ آ رہے ہیں، وہ میری ایپ یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ اس طرح کی کیسے ایپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی سجیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے میں نے یہ 5 یوزرز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ اب ایفینیٹی میپنگ میں کیا ہوگا کہ ہم اس کو گروپ کر دیتے ہیں۔ اب ایفینیٹی میپنگ بیسیکلی ایسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی کلاس الگ ہوتی ہے، جو فزکس پڑھے ہیں ان کی کلاس الگ ہوگی، کیمسٹری والے کی الگ ہوگی کلاس۔ اس طریقے سے ہم گروپ بنا دیتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک پرسن جو ہیں ان کا گروپ یہ ہے، ان کا گروپ یہ ہے۔ اس طریقے سے ہم ایفینیٹی میپنگ بناتے ہیں۔ اب ایفینیٹی میپنگ کے اندر کیا ہے، بیسیکلی آپ جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ لکھ لیں، لائک اب جیسے میرا مین پوائنٹ ہے وہ میں نے اس کلر کے اندر شو کروائے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ سجیشن ہے کہ ریسپی جو ہے اویلیبل انگریڈینٹس ہیں اس بیس پہ ہمیں ریسپی شو کروائی جائے۔ یہ میرا ایک مین فیچر ہو گیا جو میں نے آل یوزر جو ہیں ان سب کو میں نے پڑھا اچھے سے کہ اس کے اندر سب کے کیا کیا ایشوز تھے۔ اس کے بعد جو میں نے کامن ایشوز تھے ان کو میں نے نکالا اور ان کو اس طریقے سے میں نے لکھ دیا، اور اس کے بعد میں نے یہ یہیں سے پکڑے ہیں اسٹیکی نوٹس اور یہاں پہ ریپلیس کیے ہیں جو اسٹوڈنٹس سیم چیز چاہ رہے تھے، سوری پرسنس۔ اسی طریقے سے دوسرا پین پوائنٹ کیا ہے یا امپروومنٹ کیا ہے، ضروری نہیں ہے صرف پین پوائنٹ ہی ہو، امپروومنٹ والے بھی آ سکتے ہیں، اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں، وہ میں نے یہاں پہ لکھی ہے۔ اس کے بعد وہ چیز کتنے یوزر چاہ رہے ہیں، جو سیم یوزرز ہیں نا، لائک ایک یوزر اب دیکھیے پرپل کلر میں ہے، یہ میرا یوزر 5 ہے، وہ بھی یہی چیز چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو پنک والا ہے وہ یوزر چاہ رہا ہے، اسی طریقے سے یہ یلو والا ہے وہ یہ چیز چاہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو آپ نے گروپ کر لینا ہے۔ ایفینیٹی میپنگ بیسکلی یہی ہے کہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ڈیٹا تو کافی سارا اکٹھا کر لیا، لیکن اب آپ نے اس کو آرگنائز کرنا اسٹارٹ کر دینا ہے کہ اس کو ہم آرگنائز کیسے کریں گے۔ اس کو ہم گروپ کی فارم میں لے آئیں گے، ہم مین پوائنٹس نکالیں گے، اس کے بعد ہم ان یوزرس کے جو چیز چاہ رہے ہیں ان کو ہم اکٹھا کرتے جائیں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ اب مجھے پتہ چل گیا، میرا مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ میں نے ایپ کے اندر کیا کیا چیزیں لے کر آنی ہیں۔ اب مجھے یہ ساری یوزرس کا ڈیٹا نہیں دیکھنا پڑے گا، میں جو مین پوائنٹس میں نے نکالے ہیں جو سب یوزر چاہ رہے ہیں کامن ہے وہ میں نے سارے اکٹھے کیے، اور مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے اس ایپ کے اندر بیسکلی کرنا کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایفینیٹی میپنگ۔ کسی کا کوئی کوسچن ایفینیٹی میپ میں کہ سمجھ نہ آیا ہو؟ No, ma'am. اوکے، اس کے بعد آتی ہے سیکنڈری ریسرچ۔ آپ نے اس کے بعد پرسونا پڑھا تھا، سب کے سٹیپس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو کورس کروائیں۔ میں نے اس طریقے سے کیا تھا کہ پہلے میں نے یوزرز لے لیے تھے، اس کے بعد میں نے ایفینیٹی میپنگ کی، اس کے بعد میں نے سیکنڈری ریسرچ کی۔ آج ہم سیکنڈری ریسرچ پہ ٹاپک پڑھیں گے، سیکنڈری ریسرچ کیا ہے۔ اب کچھ یوزرز جن سے آپ نے انٹرویوز لیے ہیں ان سے آپ نے کوئی بھی سالڈ پوائنٹ نہیں لیے؟ میم پوائنٹس لیے تھے پر مینشن نہیں کیے صحیح، یا جو میں نے انٹرویو میں بنائے تھے تو اس میں نے کچھ پوائنٹس مینشن کیے ہوئے ہیں جو ان کو اریٹیٹ کرتے ہیں یا وہ ایشوز ہیں ان کے ساتھ ان کو۔ اچھا، وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم یوزر جرنی میپ کے اندر ہم نے کور کر لی ہیں کہ ایک اسپیسیفک پرسن جو ہے اس کے اندر یہ گولز ہیں اور یہ فرسٹریشن ہے، وہ اس کے اندر بھی کور اپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ بیسک پرپس کیا ہے کہ آپ اس کو گروپ کر لیں ردر دین، اب یہاں پہ بہت سارا ڈیٹا ہے، اب یہاں پہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ تو نہیں ایڈ کر سکتے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ہم اس کے اندر اپنی ایپ سے ریلیٹڈ جو کی پوائنٹس ہیں وہ ہم نکال کے اس کو گروپ کر رہے ہیں۔ یہ اسائنمنٹ آپ لوگوں نے بنانی ہے، یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے ایفینیٹی میپنگ اور سیکنڈری ریسرچ کے۔ اچھا، یہاں پہ یہی ہے بیسکلی کہ آپ نے جو بھی انٹرویوز لیے اس کے آپ نے انسائٹس نکال لیے ہیں، یہاں پہ آپ نے کلیکٹ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو گروپنگ کر لی جو مین پوائنٹس ہیں۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے سیکنڈری ریسرچ۔ ہم نے یہاں پہ جتنے بھی یوزرس کا انٹرویو لیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ سارے سالڈ ہوں، کچھ لوگوں نے رینڈم وہ لکھا ہوتا ہے، مطلب انٹرویو دیا ہے، ہم اس کے اندر سے کوئی مین پوائنٹ نکال ہی نہیں سکے کہ ہم اس کو اپنی ایپ کے اندر کیسے یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم سیکنڈری ریسرچ کرتے ہیں، لائک ہمارے پاس
بہت سے پلیٹ فارم ہیں، اے آئی پلیٹ فارم بھی ہیں، گوگل آپ کے لیے بیسٹ ہے، آرٹیکلس پڑھیں، آپ ڈفرینٹ ایپس کو ایکسپلور کریں اور وہاں سے آپ سیکنڈری ریسرچ کے ذریعے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب سیکنڈری ریسرچ کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی آپ ایپ ایکسپلور کریں، کوئی بھی نہیں بلکہ اپنی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ، اگر آپ کی فوڈ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ فوڈ سے ریلیٹڈ جو ٹاپ ریٹڈ ایپ ہے آپ اس کو اس کو سرچ کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ایکسپلور کریں، آپ کو اس کے اندر سے بھی پوائنٹس ملیں گے کہ ہاں یہ چیز تو انٹرویوز میں تو میں لے نہیں سکی، تو اس کو میں پک کر کے اپنی ایپ کے اندر یوز کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا مین پرپس یہ ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل میرا پروجیکٹ فوڈ سے ریلیٹڈ تھا، تو میں نے یہ یملی ایپ جو تھی اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو میں نے ایکسپلور کیا، اس کے اندر سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے پوائنٹس بنا لیں کہ اس ایپ کے اندر بیسکلی ہے کیا چیز۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے اس کے پوائنٹس بنا لیے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں جو مجھے انٹروڈکشن بیسکلی میں نے اس کا بنا لیا کہ میں نے اس ایپ کو یوز کیا، اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ لائک اس کے اندر یہ فیچرز اویلیبل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کے اندر سے اس کے کی فیچرز دیکھ لیں کہ اس کے اندر کی فیچرز کون کون سے ہیں جو آپ اپنی ایپ کے اندر بھی یوز کریں ہیں۔ آپ کا پروجیکٹ آبویسلی نیو نہیں ہوگا، اگر کسی کا نیو ہے بالکل تو اس سے ریلیٹڈ نہیں مل رہی تو پھر آپ اس کے لیے آرٹیکلس پڑھیں گے۔ اگر کسی کا پروجیکٹ جو ہے وہ آلریڈی بنا ہوا ہے، لائک سملر ہے، اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے، ہیلتھ کا اگر کسی کا پروجیکٹ ہے تو ہیلتھ کیٹیگری کے اندر آتا ہے، ویسٹ مینجمنٹ ہے تو اس سے ریلیٹڈ ایپس بنی ہوئی ہیں پلے اسٹور پہ، آپ نے اب کیا کرنا ہے ان کو ایکسپلور کرنا ہے۔ اس کا پہلے آپ بیسک سے انٹروڈکشن اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں کہ اس ایپ کے اندر یہ چیزیں ہیں، تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے، دوبارہ بار بار آپ کو ایپ جو ہے وہ اوپن نہ کرنی پڑے۔ اس طریقے سے آپ بلیٹس پوائنٹس میں اس کے ایپس کے جو فیچرز ہیں وہ آپ لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا آپ پوائنٹس جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور اپنی ایپ کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ کچھ پوائنٹس جو آپ کے مس ہو گئے انٹرویوز کے اندر وہ آپ کے اس کے اندر سے کور اپ ہو جائیں گے۔ آپ ایپس دیکھیں، ویب سائٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آرٹیکلس بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آرٹیکلس کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میڈیم جو ہے وہ سائٹ ہے جہاں سے آپ آرٹیکلس ریڈ کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ، اور وہاں سے آپ انسائٹ جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ اس کی سمجھ آ گئی سیکنڈری ریسرچ کیا ہے؟ جی میم۔ کسی کا کوئی بھی ایشو ہے وہ مجھ سے ابھی کلیئر کر لیں، کوئی بھی کوشچن مجھے سمجھ نہ آیا ہو میں دوبارہ بتا دوں گی۔ چلیے تھمز اپ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے سب لوگوں کو سمجھ آئیے۔ میم یہ جو اوکے، فارمیٹ ہے یہ اس پہ اپلوڈ ہو جائے گا کلاس روم پہ ایز این ایگزامپل؟ یہ میں پورا تو نہیں دے سکتی، بٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے یوزر جرنی میپ کا ایک وہ بنا کے دیا ہوا ہے، ایک سنیریو کہ اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے، تو اس طریقے سے میں اس کو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ کو ہیلپ ہو جائے کہ اس کو کس طریقے سے۔ ویسے سیکنڈری ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے بنا کے دیا جائے، اس کا بس 3-4 ہی ہے کہ آپ اس کے اگر امیج لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، یہ آپ کی ہیلپ کے لیے ہے بیسکلی کہ آپ اس کے اندر سے انسرٹس نکالیں، جسٹ کنٹینٹ ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے اندر سے آپ کیا چیزیں پک کر سکتے ہیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں سائڈ میں کہ میں یہ چیز جو ہے وہ اپنی ایپ کے اندر امپروو کر سکتی ہوں، یا پھر یہی چیز جو ہے وہ میں اپنی ایپ کے اندر یوز کر سکتی ہوں۔ اوکے میم، اور جن کا نہیں ہے وہ ویب سائٹ سے اس کے ریلیٹڈ پڑھیں گے اور وہ والے پوائنٹس لکھیں گے؟ نہیں، ویب سائٹ کا یہ ہے کہ اب جیسے کچھ ایپس ہوتی ہیں ان کی ویب سائٹس بھی بنی ہوتی ہیں، لائک اگر آپ کا کوئی اسکول مینجمنٹ سے ہیں فار ایگزامپل، تو اس کے لیے آپ ویب سائٹس بھی بنی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے سب کی ایپ بنی ہو، کچھ کے لیے ایپ بنی ہوتی ہیں، کچھ کے لیے ویب سائٹ بنی ہوتی ہیں، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے آرٹیکلس، وہ آپ میڈیم پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے میم۔ اوکے، یہی پڑھانا تھا آج آپ کے لیے ایفینٹی میپ اور یہ سیکنڈری ریسرچ، باقی کمپیٹیٹر انالائسس میم آپ کو پڑھائیں گی، پرسوناز آپ نے کر لی ہیں، یوزر جرنی میپ آپ کے ہوں گے وہ آپ نے بنانے ہیں،
اچھا اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب کی اسائنمنٹ جمع ہے؟ جو پرانی اسائنمنٹس تھی آپ لوگوں کی وہ بھی سبمٹ نہیں تھی؟ جی صبا جی جی بتائیں. صبا آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سوری میں نے مائک ہی نہیں اوپن کیا ہوا تھا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جو میم نے جو 3 اسکرینس کی اسائنمنٹ بنائی تھی اس میں میں نے 2 بنائی ہیں، مگر ایک جو اسکرین تھی جس میں کلر میم نے مینشن کیے تھے میں نے اسی کو ہی کوشش کی تھی نکال کے نا بنانے کی، مگر میم نے جو سویش کا یوز کیا ہے جو بجٹ یوز کیا تھا جس کے ساتھ ہر کلر کا نیم آ رہا تھا، میرے سے یہ نہیں ہوا. میں کوشش کی ہے کہ میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا، سیو بھی کیا نکال کے، مگر مجھ سے نہیں ہوا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہونا ہے. آپ کائنڈلی اس کے بارے میں بتا دیں کہ اگر میں نے ہر کلر کے ساتھ مینشن کرنا ہے جو میں نے شیڈ یوز کیے ہیں یا اس میں یوز ہو رہے ہیں جو ہمارے اسکرینز ہیں جن کے اوپر میں نے کام کرنا ہے، تو میں کیسے کروں گی؟ کہاں سے میں کس طرح میں ان کو لوڈ کروں؟ وہ اپنی شیڈ لوڈ کر رہا تھا اور اپنی ہی نیم دے رہا تھا، وہ اس کے لیے یوز ہی نہیں ہوئے تھے ان کے اندر. اوکے یہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. آپ کی اسائنمنٹ جو فگما والی ہے وہ آپ کی چیک کروں گی. جی اچھا یہاں پہ پہلے تو مجھے یہ اسائنمنٹس کا بتائیں. محمد حسین آپ کلاس میں ہیں؟ یس میم. آپ کی یہ اسائنمنٹ کیوں نہیں جمع بیٹا؟ میں نے وہ فگما والی بنائی تھی نا، وہ میں نے دوبارہ سے بناتے ہوئے جب اینڈ کیا نا دوبارہ سب کی سب مطلب الائنمنٹ خراب ہو گئی اس میں. یہ کب کی اور میم اسائنمنٹ ہے؟ یہ ہے روسٹ یوزر ایکسپیرینس والی سب سے پہلی اسائنمنٹ ہے آپ کی. میں نے ایکچوئل میں یہ شیٹ جو ہے جو منٹورس کے پاس جاتی ہے وہ وہاں پہ میں نے مارکس لگانے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. اب میں جب چیک کرنے بیٹھی ہوں مجھے پہلے ہی اسائنمنٹ کے اندر آپ کی یہ ایشوز نظر آ رہے تھے کہ اسائنمنٹ ہی سبمٹ نہیں ہے، تو پھر میں آپ لوگوں کے مارکس کیسے لگاؤں وہاں پہ؟ یہ کائنڈلی کل تک آپ سبمٹ کروائیں، جن کی جو سبمٹ رہتی ہے سب لوگ سبمٹ کروائیں. احمد حسن آپ کی اسائنمنٹ سبمٹ نہیں ہے؟ جی میم. یہ آپ کی اسائنمنٹ سبمٹ کیوں نہیں ہے؟ میم یہ وہ پرسنل والا انفارمیشن کا ایشو آ رہا تھا، پھر ابھی اس کو چیٹ جی پی سے کر رہا ہوں، کرا دیتا ہوں کل تک ہو جائے. دیکھ لیں آپ کو عید کی چھٹیاں بھی ہو چکی ہیں اور آپ جتنا لیٹ کرتے جائیں گے آپ کے مارکس اتنے ہی کم ہوں گے. ہم پوائنٹس لگاتے ہوتے ہیں، لائک جس نے لیٹ سبمٹ کروائی ہیں اس کے مارکس کٹتے ہیں. میں کل تک کر دیتا ہوں. عائزہ ساجد آپ ہیں کلاس میں؟ اوکے اب آپ لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ والی اسائنمنٹ چیک کرتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کی مسنگ ہے.
27 تھی اس کی ڈیڈ لائن. میم اس میں کرنا کیا ہے؟ اکاؤنٹ تو بنا لیا ہم نے. بیٹا وہی چیز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی ہے کہ آپ اسائنمنٹ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس کو کیٹیگرائز کریں کہ اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے. اور یہاں پہ میم نے کلیئرلی لنک بھی ایڈ کیا ہے کہ بنانا کیا ہے. اگر آپ نے انسٹرکشن نہیں بھی پڑھی تو آپ جسٹ لنک دیکھ لیتے آپ کو سمجھ آ جانی تھی کہ اس کے اندر کرنا کیا ہے. یہاں پہ آپ نے بیسکلی اسٹریکس بنانی تھی جیسے پتہ نہیں کون سا پلیٹ فارم ہے جس پہ اسٹریک ہوتی ہیں. آئی تھنک انسٹا ہے یا پھر وہ دوسرا ہے جو اس کا نام نہیں آ رہا. وہاں پہ اسٹریک ہوتی ہیں. تو ہائپ اس کے فور لیے ہے. آپ نے چیلنجز. جی میم نے بولا تھا کہ اسٹیک اب سے میں نے آج سے ہی اسٹارٹ کرنی ہے تو ہم نے ابھی تک کی نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 27 تک. ٹھیک ہے تو آپ نے یہی کرنا تھا کہ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا تھا. اچھا جس بچے نے اسائنمنٹ سبمٹ کروائی ہوئی ہے وہ مجھے بتایا. میں آپ لوگوں کی کلاس میں نہیں تھی. میم نے ایگزیکٹلی کیا بتایا تھا؟ سب آپ بتائیں کیا بتایا تھا میم نے. میم اس کا جو اسائنمنٹ کا تھا اکاؤنٹ بنانا تھا ہم نے اس میں جو ہائپ فور اکیڈمی میں. اور میں نے جو تھا اس کے اندر اپنی بنائی تھی اکاؤنٹ بنا کے. اور میم نے جو اسکرین ایک پوسٹنگ بتائی تھی فگما کے اندر آپ نے کیا کرنی ہے. اور اس میں پہ میم نے آگے سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو چیلنجز ملیں گے جس طرح چیلنجز اس میں پوسٹ ہوئے ہیں کرنے کے لیے. تو وہ یس بھی صرف ایگزیکٹلی ہمیں صرف اکاؤنٹ آپ نے بنانا یہی تھا. کرنا تھا. اکاؤنٹ بنانا تھا اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ چیلنجز ایکسیپٹ کرنے تھے. ڈیلی بیسس پہ آپ کو جو بھی چیلنج ملتا ہے فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ میم نے بنایا ہوا ہے کہ ڈے 1 کے اندر انہیں چیلنج ملا ہے کہ آپ نے کارڈ بنانا ہے تو وہ میم نے کارڈ بنایا. یہاں پہ ڈے 2 کے اندر ان کو کیا چیلنج ملے انہوں نے وہ بنایا. ڈے 3 کے اندر ان کو یہ چیلنج ملا کہ آپ نے اسکرین بنانی ہے لاگ ان اسکرین تو انہوں نے لاگ ان اسکرین بنائی ہے. میم اس پہ تو کل والی کلاس میں میم نے کام کیا تھا. ڈے 1 کا چیلنج کیا تھا اور آج سے وہ اسپیک سٹارٹ کرنی تھی جو 90 ڈیز کرنی تھی. اس ٹائم میم آج نے بولا تھا 29 سے جسٹ اسٹارٹ اکاؤنٹ کرنی ہی تھی. بنانا ہے. آج سے کل جو کلاس ہوئی تھی نا اس میں میم نے ڈے 1 کا جو چیلنج تھا کارڈ بنانا تھا وہ کارڈ میم نے بنایا تھا اور میم نے کہا تھا آپ کل سے سٹارٹ کریں اور نیکسٹ 90 ڈیز تک. چلیں اوکے. اکاؤنٹ بنا لیے نا سب نے. جی میم اکاؤنٹ بن گیا. جی محمد اسلام. میم میرا جی میل سے لاگ ان نہیں ہو رہا ہے یہ والا کو. اوکے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ایشو آ رہا ہے. میں نے بھی لاگ ان نہیں کیا ہوا. میں بھی آپ کی طرح پہلی بار اس کو لاگ ان کرنے لگی ہوں. جو فرسٹ ٹائم یوزر آتے ہیں وہ گیٹ اسٹارٹیڈ کرتے ہیں. یہ بات آپ لوگوں نے ہمیشہ مائنڈ میں رکھنی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ کیا ہے وہ لاگ ان کرنے لگ جاتے ہیں. آپ جو یوزر آلریڈی لاگ ان ہوتے ہیں مطلب انہوں نے سائن اپ کر لیا ہوتا ہے رجسٹر کر لیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لاگ ان کرتے ہیں. اگر وہ نیو یوزر ہیں تو وہ ہمیشہ رجسٹر کرتے ہیں. رجسٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. گیٹ اسٹارٹیڈ کے نام سے دے دیتے ہیں. کچھ لوگ رجسٹر کے نام سے دے دیتے ہیں. کچھ لوگ سائن اپ سے لاگ ان سائن اپ کے نام سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر میں گیٹ اسٹارٹیڈ کرتی ہوں یہاں پہ ای میل ایڈریس دینا ہے. یہاں پہ گوگل کا آپشن ہی نہیں ہے تو یہاں سے ہم اپنی ای میل دیتے ہیں. یہاں پہ اپنے پاسورڈ دینا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا انہوں نے کہ منیمم 8 لیٹرز ہونے چاہیے اپر کیس ہونا چاہیے اور 1 نمبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میں نے یہ دے دیا. یہ لیں رجسٹر ہو گیا. مجھے تو کوئی ایشو نہیں آیا. آپ لوگوں کو کیا ایشو آئے ہیں آپ لوگ بتائیں. میم رجسٹر تو سکسیسفل ہو جاتا ہے لیکن دوبارہ جب لاگ ان کرتے نہیں ہوتا. دیکھیے یہاں پہ انہوں نے میسج آیا آپ لوگوں کے پاس رجسٹر سکسیسفلی. آپ اپنی ای میل چیک کریں اور وہاں سے ویریفائی کریں. اب آپ نے اپنی ای میل پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے.
یہ دیکھیں یہاں سے میں ویریفائی اکاؤنٹ کرتی ہوں. یہ دیکھیں ہو گیا. اب اس میں یہاں پہ آگے یہ آن بورڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. اب جیسے میں ہاٹ ورکس کے نام سے کیا میں نے، تو یہاں پہ اس نے مجھے کنٹینٹ دیا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور میں فنش سیٹ اپ کرتی ہوں. تو یہاں پہ ہم فری والا چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آ گیا ریگولر پوسٹ پروجیکٹ. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بھی چیلنجز کیے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ یہ چیلنج کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں چیلنجز، ایکسیپٹ ڈیزائن بنا بنا کے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس پہ کروں. میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے فگما پہ 90 ڈیز پوسٹ لگائی تھی. وہ تو میں نے ایسے کی تھی کہ میں نے اپنے پروجیکٹس تھے ان کی پوسٹ بنا بنا کے لگائی تھی. اچھا، اس کے اندر جس نے سبمٹ کی وہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے. یہاں پہ سرچ کرنا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو دیں. اچھا، یہاں پہ میم چیلنجز ادھر ہیں. چیلنجز کا آپشن ہے. اوکے اوکے. اچھا، فار ایگزامپل یہاں پہ اوکے، یہ رونگ بنا ہوا ہے. اب میں اچھا، اب یہاں پہ آپ نے یہ جو ڈیزائن سلیکٹ کی ہیں اس میں سے ہی کوئی آپ نے امیج چوز کر کے اس کو بنانا ہے. میم یہ چیلنج دیے ہوئے نا، ڈے 1 کا چیلنج ہے، اس کو دوبارہ فگما میں کریٹ کرنا ہے. اوکے یہ چیلنج 4 ہے نا، اسی طرح کا چیلنج 1 ہے، اس کو اٹھا کے فگما میں لے جانا اور اسی طرح کی سیم چیز بنانی ہے. میم نے کل اوکے بنائی تھی. اوکے اوکے، سمجھ گئی. اچھا، یہاں پہ مجھے کیسے ملے گا؟ میم آپ ڈیلی یو آئی پہ ایڈیٹر. کریں گے، اوپر کلک، اوپر ایک سرچ کا ہے پڑا. اوکے، ڈیلی یو آئی. ادھر اوپر لکھا ہوا ہے شو چیلنج نمبر، اوپر آپ 1 لکھیں اوپر ادھر سائڈ پر ادھر. اوکے. اچھا، اب فار ایگزامپل یہ ہے، اب اس کو بنانا ہے. اچھا، مجھے یہ سب آپ بتائیں پہلے کہ آپ کا کیا ایشو آ رہا تھا، کون سی اسائنمنٹ آپ کی ہے. یہاں میم پہ اس میں کلرز تو آ رہے ہیں ایشو آپ کے نہیں، پاس. اس میں تو ایشو نہیں تھا. یہ تو میری ریڈی تھی، میں نے خود پریکٹس کی تھی اپنی طرف سے کہ ایپل کا واچ میں نے اٹھایا تھا ڈیزائن، اور اس کے اندر جو یہ میرا بنایا ہوا ہے ونڈوز پروفائل سیٹنگ تھی، میں نے اس کے اندر سیٹ کی تھی. تو میں نے پروٹوٹائپ کے اندر وہ میں اوپن کر کے دیکھا تھا کہ یہ کیسے موو کر رہی ہے اسکرین. تو یہ میں نے خود اب سے اپنی طرف سے کی تھی. میرا تو کوئی اس میں تو ایشو نہیں تھا کوئی. آپ نے وہ کہا تھا نا کلر والا، وہ کون سی اسائنمنٹ کا بتایا آپ نے؟ میم اسی کا ہی بتایا کہ تھا کلرز آ کہ رہے ہیں. وہ اس میں جو میم نے ہمیں 3 اسکرینس کا دیا تھا، اس میں فرسٹ والی جو میں نے اسکرین کی تھی، تو میں نے جب اس میں کلرز بنائے تھے. یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا شاید یہ 3 اسکرینس والا. جی، اس میں جو میم نے بنائی ہوئی ہے نا، فرسٹ جو میم کی فرسٹ اسائنمنٹ ہے. اوپن ہو رہی؟ یس، اوپن ہو رہی ہے اس میں. ہاں جی، اس میں میں نے فرسٹ میں جب کلرز سارے جو اس کے اندر میں نے فوڈ کی ویب سائٹ کے اوپن کیے تھے، یہ میں نے نکالی تھی، اور اس میں سے جو کلرز یوز ہوئے ہیں میں نے پھر وہ بنائے تھے. پورا ایک اسکرین بنائی ہوئی ہے.
جی یہ والی یہاں پہ. اب پہلے والا تو میں نے خود سے لکھ دیا تھا کہ وہ بیک گراؤنڈ ہے، مگر باقی میم نے جس طرح اپنی اس میں ویڈیو میں دکھایا ہوا تھا کہ انہوں نے سویش یوز کیا ہے، وجٹ یوز کیا تھا یہاں سے نیچے سے جہاں پہ پلس سائن ہے، تو اس سے کر کے انہوں نے جو مینشن دکھائی تھی تو وہ سارے کا جو شیڈ یوز ہوا ہے اس کا نام آ گیا تھا. میرے سے اچھا نہیں یہاں ہوا پہ یہ. وہ پلگ ان ہوگا، میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کریے نا وہ پلگ ان کی ہوگی جس کے اس کے اندر نام آ جاتے ہیں. اس کا ایزی وے ڈفرینٹ وے ہوتے ہیں اس کے کہ کلرز آپ نے ردر دین کہ آپ ایسے کریٹ کریں. آپ فار ایگزامپل اگر میں نے یہاں پہ کلر پہلے جنریٹ کرنی ہے تو میں یہاں پہ فاؤنڈیشن کلر پیلٹ ہے، اس کے لیے مجھے اتنا خوار نہیں ہونا پڑے گا کہ میں الگ الگ کلر وہ بناؤں. اس کے شیڈز مطلب اگر ایک ہی ہمارے پاس پرائمری کلر ہے اس کے شیڈز آ جاتے ہیں. اب جی جیسے یہ کلر ہے، ہمیں یہاں پہ کوئی اور کلر چاہیے مجھے اس طریقے سے، فار ایگزامپل چاہیے تو اس طریقے سے شیڈز آ جاتے ہیں. جو آپ نے بات کی وہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے، میں ویڈیو دیکھ کے آپ کو بتاؤں گی کہ میم نے کون سا پلگ ان یوز کیا ہوا ہے. یہ ٹھیک. پلگ ان ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس پلگ انز ہیں یہ سارے. یہاں جی پہ آپ سرچ کریں کہ میم نے وہاں پہ ایگزیکٹلی کیا نیم لکھا تھا یہاں پہ کلر کا، جی سوری پلگ ان کا، اور اس کو پھر آپ رن کریں گے تو پھر آپ کے پاس وہ نیم آ جائیں گے. میں وہ ویڈیو دیکھ کے پھر آپ کو میں بتا دوں گی میسج کر کے کہ یہ والا پلگ ٹھیک ان ہے ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا یہ آپ نے بنایا ہے، اس کو اپنے کمپوننٹ بنا دیا ہے. یہاں پہ میں نے پہلے سویش پھر اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی تھی سارے فریم کو کلرز کو اکٹھے کر کے شاید وہ ہر ایک کا نام آ جائے، پر نہیں ہوا تھا پاسبل. اوکے اچھا یہاں پہ جسٹ آپ نے کلر جنریٹ کیے، اسکرین نہیں بنائی مطلب. تب یہ مجھے جو سمجھ آئی تھی یہ شاید اسی کو اسکرین کہا جائے گا، کیونکہ میں فریم کے اندر سچ شیڈز بنائے تھے اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اسکرین ہے جو میں نے کریٹ کی ہے، میری سمجھ میں آئی تھی. اوکے اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے آپ لوگوں کی کلاسز جو ہیں وہ کافی مس کی ہیں، تو مجھے نا ابھی نالج نہیں ہے کہ میم نے آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی کیا چیزیں پڑھائی ہیں. بٹ یہ کہ جی ہم آج ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو مزید ایزی وے میں کر سکتے ہیں. رمضان کی میم وجہ سے اب ایک یہ تو میری اسائنمنٹ جاب کا چل کیا رہی تھی. کرنا ہے؟ اسائنمنٹ آپ لوگوں کی وہی ہے سیکنڈری ریسرچ میں نے جو بتائی ہے ایفینیٹی نہیں میتھڈ. میم یہ والی جو اسائنمنٹ تھی اب اس کا اکاؤنٹ تو کریٹ ہو گیا ہے. یس اب جیسے آپ لوگوں نے ابھی مجھے بتایا کہ اس کے اندر آپ لوگوں نے ڈیلی چیلنجز لینے ہیں. اب جیسے یہ چیلنج لیا آپ نے اس کی امیج پک کی، کاپی امیج کریں اور اس کو اپنے فگما فائل کے اندر لے کے جائیں. جی یہاں پہ میم. فار ایگزامپل میں نے رکھی کوئی ایک اسپیسیفک فگما فائل بنا لیں. ایک منٹ رکیے گا. اوکے اس طریقے سے آپ نے امیج لے لینی ہے فگما فائل کے اندر. اس کو آپ نام دے دیں ڈیزائن چیلنجز کا. میں یہاں پہ اپنی فائل ایک کریٹ کر لیتی ہوں فگما کی. اچھا اب اس کے نا دو وے ہو سکتے ہیں میرے حساب سے کہ آپ اس کارڈ کو یا تو امپروو کریں، بلکہ ابھی آپ بگنر ہیں تو آپ ایگزیکٹلی چیز بنائیں. لیکن اگر کوئی ہے کسی کو تھوڑا بہت ہونا ہے کہ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں
تو آپ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ چیز یہی بنائیں، آپ تھوڑا سا ان کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اب جیسے اگر میں اس کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے اس کے اندر بہت ساری مسٹیک نظر آ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل جو انہوں نے یہ ہارٹ لگایا ہوا ہے یہ ویزیبل ہی نہیں ہو رہا، اگر یہاں پہ شیڈو ایڈ کر دیتے تو یہ ہارٹ جو ہے وہ ویزیبل ہوتا، اور یہاں پہ جو شیڈو دیا ہے بہت زیادہ ہارڈ ہے، ٹھیک ہے، اور کلر جو انہوں نے ایسے یوز کیا ہوا ہے کہ وہ لگ نہیں رہا کہ بٹن ہے، اور اس کے اندر تو اور بھی زیادہ کلرز ایڈ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریٹنگ یہاں پہ دی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر نہیں دی ہوئی، تو اس کے اندر مسٹیکس ہیں۔ تو اب کیا کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے ہی اس کو امپروو کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے بھی یہی کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ نا اس کو تھوڑا تھوڑا امپروو کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ایگزیکٹ کاپی کرنا ہے، میں اس کا بھی آپ کو وے بتاتی ہوں اور امپروومنٹ کا بھی وے بتاتی ہوں کہ اس کو آپ، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک طریقے سے یہ چیلنج ہو گیا کہ آپ نے اس ڈیزائن کو امپروو کیا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوئی کریٹیوٹی کی ہے ریدر دین ڈکٹو کاپی کرنے کے۔ اب ایک آدھ جو ہے وہ آپ کاپی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری آپ کاپی کرنے لگ جائیں۔ اب یہاں پہ میں نے فریم لیا، ٹھیک ہے، یہاں سے میں نے اس کو ریڈیس دے دیا، ٹھیک ہے، اس کی ہائٹ اور وڈتھ میرے لیے بھی اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کو لگے کہ اب یہ اچھا لگ رہا ہے اس کا ریڈیس، آپ اتنا دے سکتے ہیں، لیکن 4 کے ٹیبل پہ آپ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس والے کو امپروو کرتی ہوں۔ یہاں پہ فرسٹ امیج ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی امیج ایڈ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو فل امیج نہیں دوں گی، مجھے فل امیج نہیں پسند، میں اس کو سائڈ سے مارجن دوں گی۔ ابھی میں نے کیا کیا، صرف ریکٹینگل لیا ہے آر پریس کر کے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی میں نے رینڈملی اس کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی کوئی میں نے الائنمنٹ وغیرہ نہیں کی۔ اب میں اس کو یہاں سے پہلے مڈ میں کروں گی، اور اس کا میں دیکھوں گی کہ یہ جو ہے آپ کے، یہ آپ کے 678 اس طریقے سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 2 کے ٹیبل پہ یا 4 کے ٹیبل پہ ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں سے اس کو دیکھوں گی، یہاں سے 48 ہے اور اوپر سے 32 ہے، میں اس کو کم کروں گی، 22 16، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں سے اس کو اگر دیکھیں، میں یہاں سے اس کو جب موو کر رہی ہوں تو اب یہاں سے ایکس کی ویلیو دیکھیں کیسے اس کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں 16، اگر آپ 16 لکھیں گے اور میں آلٹ پریس کر کے اس کو موو کرتی ہوں ماؤس کو، تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس کلیئر نمبرز آ رہے ہیں کہ اس کی اسپیسنگ کیا ہے۔ اب اوپر سے 16 ہے اور لیفٹ سائڈ سے 16 ہے، بٹ رائٹ سائڈ سے میرے پاس 52 آ رہی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے اس کو زوم کر سکتے ہیں، آپ جتنا زوم کریں گے تو آپ کے پاس باکس آ جائیں گے۔ اب ایک باکس جو ہے وہ 1 کے برابر ہے، تو اس طریقے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے آپ نے لینے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی یہ 21 ہے، اگر آپ کو ایسے نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا ایک اور بھی وے ہے۔ اب وہ کیا ہے، اب میں نے یہاں پہ ابھی تو لے لیا، اب میں کیا کروں گی، اگر مجھے ایسے نہیں لینا تو میں اس کے لیے سمپل اس فریم کو سلیکٹ کروں گی، اس کی وڈتھ جو ہے میں اس کو کاپی کروں گی، یہاں پہ لائیں گے، اور یہاں پہ اس کی میں نے وڈتھ جو ہے وہ پیسٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی 774 کا ہے اور یہ بھی 774 کا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کریں گے، ہم میتھ کو یوز کریں گے، یہاں پہ میتھ بھی یوز ہوتی ہے، آپ ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، مائنس بھی کر سکتے ہیں، ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، 16 کا مارجن رکھنا ہے، تو اب میں میتھ اس کو یوز کروں گی کہ یہاں سے بھی 16 دینی ہے، یہاں سے بھی 16 پلس 16 32 ہو گئے، تو یہاں پہ میں اس کو مائنس کر دوں گی 32 کو، ٹھیک ہے، میں نے مائنس کر دیا 32 کو۔ دوبارہ دیکھیں یہاں پہ 774 ہیں، اس کی بھی فریم کی بھی اتنی ہی ہے۔ اب مجھے یہاں پہ سائڈ سے مارجن چاہیے 16 کا، تو اب میں نے کیا کیا، ادھر آ کے 16 یا لیفٹ سائڈ والے اور رائٹ سائڈ والے کو میں نے ایڈ کرنا ہے، جو بھی آنسر آئے گا آپ کا وہ آپ یہاں پہ سبٹریکٹ کر دیں، یہاں سے -32، ٹھیک ہے، میں نے -32 کیا یہاں پہ۔ اب میں اس کو اس فریم کے اندر لے کے آتی ہوں، اور یہاں سے میں یہ دیکھیں، اب یہاں پہ ایکس کی ویلیو آٹومیٹکلی 16 آ گئی ہے۔ اب اگر میں اس پہ آلٹ پریس کر کے اس کی اسپیسنگ بھی دیکھ رہی ہوں تب بھی یہ 16 کی اسپیسنگ آ رہی ہے۔ اب میں اس کو وائی کی ویلیو، اب میں نے اوپر سے اس کو 16 دینی ہے، وائی کی ویلیو ہوتی ہے اوپر سے، اور ایکس کی ویلیو ہوتی ہے لیفٹ اور رائٹ سائڈ کی، جو ہوتی ہے موسٹلی لیفٹ سے لیتے ہیں ہم ایکس کی ویلیو، رائٹ سائڈ سے اگر آپ کا یہ جو بھی چیز ہے وہ مڈ میں ہے تب آپ ایکس کی ویلیو جو بھی ہوگی وہ آپ کی آٹومیٹکلی رائٹ سائڈ کی بھی ہوگی۔
تو یہاں پہ اگر آپ یہاں سے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے پکڑ کے بھی اوپر لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ ڈائریکٹلی یہاں پہ 16 بھی لکھ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ 16 کی آ گئی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ اتنا چاہیے امیج یہاں پہ. اب اس کو بھی میں راؤنڈ کروں گی. اب میرا جو فریم تھا وہ میرے پاس 32 تھا، اب میں اس کو اس سے لیس کروں گی، لائک 24 تک میں اس کو راؤنڈ کروں گی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے میں نے اس کو راؤنڈ کیا. میں اس کے اندر امیج انسرٹ کروں گی. امیج کے لیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ یا تو فری پکس یوز کر لیا کریں، یا پھر یہاں پہ پلگ انز ہوتے ہیں. یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ فری پک بھی پلگ ان ہے، اور ان سپلیش کے نام سے بھی پلگ ان ہے جو امیج پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. تو ان سپلیش جو ہے وہ بیسکلی اس کی ہائی کوالٹی امیجز ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو ویسے بھی سرچ کریں، ابھی تک اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، سب سے بیسٹ یہی ہے جو ہائی کوالٹی امیجز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. بٹ یہ کہ اس کے اندر مجھے جو بیڈ چیز لگتی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر سرچ لمیٹیڈ ہے. لائک اگر میں نے کوئی چیز سرچ کی ہے تو جو اس کے پاس ہوگی سب وہی شو کروائے گا. اس سے ریلیٹڈ اس جو میرا کی ورڈ ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ نہیں دکھاتا. کہ مطلب اگر وہ آپ کو نہیں بھی مل رہی ایگزیکٹ چیز تو آپ اسے سملر کچھ دکھا دیں. ٹھیک ہے، یہ ہائی کوالٹی امیجز ہوتی ہیں اس کے اندر. اب تک یہ بیسٹ جو ہے ویب سائٹ ہے. میں فری پک کو بھی یوز کرتی ہوں. اچھا، میں نے اب اس کا پلگ ان جو ہے وہ رن کیا ہے. یہاں پہ مجھے چاہیے فوڈ سے ریلیٹڈ، یہاں پہ کیٹیگری بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ڈفرینٹ امیجز آ رہی ہیں فوڈ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہ فل ہے پوری، تو ہم بھی کچھ اس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں نے اس کے اندر یہ انسرٹ کرنی ہے. میں نے اس پہ کلک کیا، فریم میں یہ ریکٹینگل میں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا. تو کیا ہوا، میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ امیج جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر آ گئی. اب جیسے مجھے یہ والی امیج چاہیے، میں نے وہ ریکٹینگل میرا سلیکٹ ہے. یہ دیکھیں میرا ریکٹینگل سلیکٹ ہے. اس کے ارد گرد بلو وہ لائن آ رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے. اب میں نے یہاں پہ کلک کیا کہ پلگ ان کے، تو وہ جو امیج ہے میری اس کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس طریقے سے امیجز جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میری امیج آ گئی اس کے اندر. اب کیا ہے کہ یہ برائٹ ہے، اور اس کے اوپر اگر میں یہ ہارٹ ایڈ کروں گی تو وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے گا. تو میں کیا کروں گی، اس کے اندر میں شیڈو ایڈ کروں گی. اچھا، اب آپ نے امیج سلیکٹ ہی کر کے رکھنی ہے، اور آپ نے رائٹ سائڈ پہ جو بار ہے وہاں پہ آپ نے اسکرول کرنا ہے. اب یہاں پہ فل پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ابھی امیج آ رہی ہے. آپ مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ پلس کریں گے ایڈ تو یہاں پہ کلر ایڈ ہو جائے گا. اور اگر میں اس کو زیادہ کر دیتی ہوں، لائک ابھی یہ 20% اس کی اوپیسٹی ہے، اگر میں اس کو زیادہ کر دیتی ہوں تو دیکھیں یہ بالکل ہی کلر میں کنورٹ ہو جائے گا. امیج کی آپ نے اوپیسٹی کم نہیں کرنی، آپ نے کلر ایڈ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. 17 ایڈ کرنا ہے، 18 ایڈ کرنا ہے، یا جتنا بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے. ایک طریقہ ہے یہ، اس طریقے سے آپ امیج کو بلر کر کے اوپر والا جو بھی آپ کا کنٹینٹ ہوگا وہ آپ کا ویزیبل ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ریکٹینگل لیا ہے اسی کے ہائٹ اور وڈتھ کے ایکولی آپ ریکٹینگل لے لیں ایک اور. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر تو ہمارے پاس امیج فل ہو گئی. اب ہم اس کے اوپر ایک ریکٹینگل لیں گے. ریکٹینگل آپ نے کیسے لینا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے آر پریس کریں اور یہاں پہ آ کے ڈرا کریں کہ کتنی ہمارے پاس یہ اس کی وہ ہے ہائٹ اور وڈتھ. یہ تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا پروسیس. اس طریقے سے آپ کریں گے، یہاں پہ آ کے دوبارہ 24 ریڈیس دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بجائے آپ ایزی وے یہ یوز کریں کہ آپ نے یہی جو امیج یوز کی ہے آپ اسی کو ہی ڈپلیکیٹ کر لیں. کنٹرول ڈی پریس کرنا ہے آپ نے. کنٹرول ڈی آپ نے اکٹھے پریس کرنا ہے. اس سے یہ ڈپلیکیٹ ہو گئی. اب ہم کیا کریں گے، اس کا جو فل ہے یہاں سے امیج اس کو میں مائنس کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب میرا فل ختم ہو گیا. اب میں اس کو ایڈ کروں گی کلر. اب مجھے جو بھی کلر چاہیے، فار ایگزامپل مجھے بلیک چاہیے. ٹھیک ہے، اب میں اس کی اوپیسٹی کم کروں گی، لائک میں اس کو 12 کر دیتی ہوں. اب میں اس کو میں چاہتی ہوں کہ جو پیچھے والی امیج ہے وہ میرے بلر ہو جائے. تو یہاں پہ ایفیکٹ میں آ کے یہاں ڈراپ شیڈو کی جگہ میں بیک گراؤنڈ بلر کروں گی ایڈ. تو دیکھیں آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلر ہو گیا. یہاں سے میں اس کو 20 کر دیتی ہوں.
تو دیکھو وہ زیادہ بلر ہو گیا ہے. یہاں سے اگر آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، دیکھیں آپ اس طریقے سے بھی لے کے جا سکتے ہیں. اگر میں اس کو فار ایگزامپل 2 پہ رکھتی ہوں اور یہاں سے میں اس کو 8 کر دیتی ہوں تاکہ امیج بھی نظر آتی رہے اور اس کے اوپر جو بھی کنٹینٹ ہے وہ بھی ویزیبل. اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ بلر نہیں دینا چاہتے ہیں، نو ایشو، آپ اس کو بلر کو ختم کر دیں. آپ یہاں سے 20% کر دیں یا مزید بھی آگے کر سکتے ہیں، لائک 54 50 تک بھی جا سکتے ہیں. جتنا بھی آپ چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے ہارٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم پلگ ان رن کریں گے جس سے ہم آئیکن لیں گے. اب آئیکنس کے لیے بھی ڈفرینٹ پروسیس ہیں. آپ یا تو ویب سائٹ سے جا کے لے سکتے ہیں یا پھر آپ پلگ ان رن کر لیں. میں موسٹلی آپ لوگوں کو یہی پریفر کروں گی کہ آپ پلگ ان فگما کے اندر جو چیزیں ہیں نا آپ انہیں کو یوز کریں ریدر دین کہ آپ دوسری ٹیب اوپن کریں، وہاں پہ جا کے سرچ کریں اور پھر لیں. میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیتی ہوں. لائک اگر میں نے ویب سائٹ سے لینا ہے تو یہاں پہ میں سرچ کروں گی. فار ایگزامپل میں نے ہیوج آئیکن پہ جانا ہے. اس کی ویب سائٹ ہے ہیوج آئیکنس کے نام سے. ویسے اگر آپ آئیکنس لکھیں گے اکیلے تو اس کی بھی ویب سائٹس آ جاتی ہیں. یہاں پہ فلیٹ آئیکن ہے، بہت اچھی ہے ویب سائٹ، میں بہت یوز کرتی ہوں. آئیکن 8 ہے، فری پک پہ بھی آئیکنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ سائٹس ہوتی ہیں. مجھے اس کے ہیوج آئیکن کے بہت پسند ہے آئیکن. تو اب میں کیا کروں گی، آئیکنس ہم ڈھونڈیں گے. اب فار ایگزامپل مجھے یہاں پہ چاہیے ہارٹ والا آئیکن. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں آپشن. اسٹائل آپ کو کیسا چاہیے، اسٹاک میں چاہیے، سالڈ یا اس طریقے سے چاہیے. اسٹاک کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں فری کا آپشن آنا ہے کہ یہ والا جو ہے فری ہے، باقی جو ہے وہ پیڈ ہیں. اب وہ پیڈ آپ کیسے لیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی یہاں پہ میں فار ایگزامپل میں نے فری والا جو ہے وہ والا سلیکٹ کر لیا. اب یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہارٹ کے آئیکنز آ گئے. یہاں پہ میں نے اس پہ کلک کیا جو مجھے چاہیے. اب یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اب جیسے میں یہاں پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گیا. اب میں کیا کروں گی، یہاں پہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، یہاں سے میں اس کو پکڑ کے ڈرائیو کروں گی، جہاں پہ جاؤں گی کینوس کے اندر. دوسرا بھی یہ ہے یہاں پہ کہ آپ یہاں سے کاپی کر لیں ریدر دین آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پہ وہ ٹائم لگے گا. آپ سمپل کاپی کر لیں. ایس وی جی یہاں پہ دیکھیں یہ والا جو آئیکن ہے یہ کاپی کا ہوتا ہے. میں اس پہ نے کلک کیا، کاپی ہو گیا. اب میں یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دوں گی کنٹرول V. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس آئیکن آ گیا. یہاں یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، یہ میں نے کاپی کیے. اب یہاں پہ آپ کو اگر کوئی آئیکن نہیں مل رہا پیج ہے تو اس کا آپ کو میں 2 نمبر طریقہ بتاتی ہوں. ویسے 2 نمبر طریقہ نہیں یوز کرنا چاہیے، لیکن ایسا ساری ویسے ہوتا ہے کہ وہ آئیکن مل ہی نہیں رہا ہوتا، وہ پیڈ ہوتا ہے اور آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے obviously SVG میں چاہیے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جو بھی ہم نے آئیکن لینا یہ سب کے لیے نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے نہیں مل رہا تو پھر آپ یہ میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. آپ نے اس آئیکن پہ کلک کیا، یہاں پہ آ کے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے، انسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ پکڑ کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں جس بھی چیز پہ کلک کر رہی ہوں اس کی یہاں سے وہ چینج ہو رہی ہے. اب مجھے یہ ہارٹ والا چاہیے آئیکن. ٹھیک ہے، میں نے یہ سلیکٹ کیا. اوکے، اب یہ دیکھیں میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو یہ میرے پاس SVG کا کوڈ آ گیا. ٹھیک ہے، SVG لکھا ہوا ہے. میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں گی اور ایڈٹ ایز HTML کروں گی اور اس کوڈ کو کاپی کروں گی. کنٹرول A کنٹرول C، صرف میں نے اس پارٹ کو کاپی کیا اور یہاں پہ آ کے میں کنٹرول V کروں گی تو میرے پاس پلگ ان وہ آئیکن آ جائے گا جو پیڈ ہے. یہ دیکھیں اسی طریقے سے سیم پروسیس ہے. فلیٹ آئیکن ہے، یہ بہت اچھی سائٹ ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. اس پہ بہت ہر طرح کے آپ کو آئیکنز ہیں وہ مل جائیں گے. 3D بھی آپ کو مل جائیں گے، کلر کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے. اب جیسے یہاں پہ میں فوڈ سے ریلیٹڈ 3D آئیکن سرچ کرتی ہوں، فوڈ 3D.
اب دیکھیں یہاں پہ یہ میرے پاس 3D کے اندر آ رہا ہے. اب یہ بھی پرو ہے، اس کے اندر آپ صرف امیج کاپی کر سکتے ہیں جو فری ہے. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو کرنا ہے تو یہ میرے پاس کاپی امیج آئے گی. لیکن اگر آپ کو یہ ایس وی جی میں چاہیے جس کا آپ کلر چینج کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو سیم میتھڈ وہی کرنا پڑے گا. اب جیسے مجھے یہ والا آئیکن چاہیے، یہاں پہ آپ ایڈٹ آئیکن پہ کلک کریں گے پہلے. اچھا، اب میرے پاس یہ ایسے آ گیا. اب یہاں پہ ہم رائٹ کلک کریں گے، انسپیکٹ کریں گے، اور یہاں سے اگر آپ کے پاس کہیں اور آپ نے کلک کر دیا اور آپ کو وہ چیز نہیں ملی تو آپ یہاں پہ جا کے اور یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس پہ میں کلک کروں گی تو یہاں پہ میرے پاس کوڈ آ گیا. میں اس پہ رائٹ کلک کیا، ایڈٹ ایز HTML، اور یہاں سے آپ نے کنٹرول A کنٹرول C. ٹھیک ہے، میں نے اس کو سلیکٹ کیا سارا اور اس کو میں نے کاپی کر لیا. اب میں اس کو یہاں پہ لا کے پیسٹ کروں گی تو یہ دیکھیں میرے پاس ایس وی جی میں آ گیا. اب میں اس کے کلرز کے ساتھ پلے کر سکتی ہوں، میں اس کے کلرز چینج کر سکتی ہوں. یہ دیکھیں، اب اسی کو ہی اگر میں آپ کو امیج کا بتاؤں، اس کی امیج کا فار ایگزامپل اگر میں نے ایس وی جی کوڈ نہیں لیا تو اب میں اس کو چاہیے مجھے تو میں اس کو کاپی لے لیا، کاپی PNG. یہ دیکھیں ایس وی جی اس کے ساتھ پرو لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس کو پرو ورژن میں فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیا. اس کا کیا ہے کہ اگر میں نے یہ کاپی کی ہے امیج، ٹھیک ہے، اب یہ میں نے امیج کاپی کی ہے، فری میں آپ کو امیج ملے گی تو میں اس کا کلر نہیں چینج کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ آپ اس کو ایس وی جی میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اپنے حساب سے اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں. اب یہ ایک میتھڈ تھا آپ کا کہ آپ ویب سائٹس پہ جا کے وہاں سے آپ آئیکن لے کے آئیں. تو اس کا ایزی وے یہی ہے کہ آپ جو ہے پلگ ان رن کریں یہاں پہ اور اسی نیم سے سیم آپ کو مل جائیں گے. لائک مجھے ہیوج آئیکن چاہیے، اس کی لائبریری ہے. اکونیفائی چاہیے، یہ بہت فیمس ہے، ان کے آپ نام جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں پلگنس کے. اکونیفائی جو ہے یہ بہت اچھا پلگن ہے، یہاں پہ آپ کو ہر طرح کے پلگنس مل جاتے ہیں. میں نے یہ اکونیفائی سرچ کیا فار ایگزامپل، یہاں پہ مجھے جو بھی چاہیے میں یہاں پہ سرچ کروں گی. اچھا، میرے پاس یہاں پہ آئیکن آ گئے. اب یہاں سے دیکھیں اینیمیٹڈ بھی ہیں میرے پاس اور دوسرے بھی ہیں. اب مجھے فار ایگزامپل یہ والا آئیکن چاہیے. ٹھیک ہے، میں اس کو اب اس کے دو میں ہیں. آپ یا تو اس پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں یا پھر میں اس کو ڈریگ کر کے یہاں پہ لے آؤں گی. مجھے جو بھی آئیکن چاہیے میں نے اس پہ ایک بار کلک کیا، اس کو ڈریگ کر کے اپنے کینوس کے اوپر لے آئیں. باقی آپ اس کو خود ایکسپلور کریے گا، ٹائم تھوڑا ہے تو میں آپ کو جلدی جلدی بس اس کا بتا دیتی ہوں کہ اس کو میں کیسے امپروو کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو برنگ ٹو فرنٹ کر لیا. اب میرا یہ آئیکن بہت چھوٹا ہے، ایون دیٹ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. تو میں کیا کروں گی، آپ یہاں سے بھی انکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر اگر آپ فار ایگزامپل یہ میرا لنک نہیں تھا اور میں نے یہاں پہ کچھ بھی لکھا 60 فار ایگزامپل لکھا تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ چینج ہوگی. تو آپ ردر دین ایسے کرنے کے آپ ایسے کیا کریں، کے پریس کریں، اپنے کی بورڈ کے اندر جو کی ہوتی ہے کے اس کو پریس کریں اور اس کو آپ بڑا کر سکتے ہیں، اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کو جیسے مرضی لے کے جائیں گے، جہاں سے مرضی پکڑ کے آپ موو کریں ہیں، یہ اس کی ہائٹ اور وڈتھ وہ ہے سیم رہے گی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ اتنا آئیکن میرے حساب سے ٹھیک ہے. اب مجھے ویزیبل بھی نہیں ہے تو میں اس کا کلر چینج کروں گی. سب سے پہلے اسکرول ڈاؤن کیا میں نے، یہاں پہ اس کو کلر دے دیا میں نے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ زیادہ ویزیبل ہے ردر دین اس کے. اب تو یہ ایک اسٹیٹ ہے کہ جسٹ وہ اسٹاک آ رہا ہے. اب یہ کسی نے اس پہ کلک نہیں کیا، لیکن اگر کسی نے اس پہ کلک کر دیا تو یہ کیسے شو ہوگا، لائک اس کا کلر جو ہے وہ اندر والا وہ چینج ہو جائے گا، وہ اس کو ہم فل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کی اسپیسنگ چیک کریں گے کہ اس کی اسپیسنگ کیا جا رہی ہے. 42 ہے اوپر سے اور رائٹ سائڈ سے ہمارے پاس 43 آ رہی ہے. تو میں جسٹ اس کو 1% جو ہے وہ ادھر کی ہے آپ کے کی بورڈس کے اندر جو ایرو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ. یہاں پہ آپ دیکھیں اوپر سے 26 امیج سے، اور اگر فریم کے اندر دیکھیں تو 42 اس کی اسپیسنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پرفیکٹ ہے.
اب یہاں پہ انہوں نے آئی ڈونٹ نو یہ کس چیز کے لیے لگائے ہوئے ہے، یہ کوئی چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ بہرحال ہم یہاں پہ ہیڈنگ ایڈ کریں گے، جو بھی اس کی ہیڈنگ ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کی ہیڈنگ لی. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے اس کی ہیڈنگ لے لی. میں اس کا سب سے پہلے تو فونٹ چینج کروں گی. ٹھیک ہے، مجھے یہ فونٹ چاہیے اور یہ مجھے بولڈ کے اندر چاہیے. اور یہاں سے ہم اس کا سائز جو ہے وہ چینج کریں گے. مین ہیڈنگ ہے تو وہ آبویسلی اس کا سائز جو ہے وہ چینج ہوگا. یہاں سے آپ اس کو 48 بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیڈنگ پہ مین ہمارا فوکس ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کا سائز جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے جو امیج لی تھی، ہم نے اس کو اس کی جو الائنمنٹ تھی وہ 16 رکھی تھی، تو جو ہمارا ٹیکسٹ ہوگا اس کی بھی ہم الائنمنٹ یہاں سے 16 رکھیں گے، اس امیج کے ایکول کریں گے. یا پھر آپ اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے آگے کر سکتے ہیں، بٹ بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو اس کے ایکول رکھیں. ٹھیک ہے، میں نے یہاں سے اس کی اسپیسنگ چھوڑی ہے 24 کی. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس آگے نیچے جو مین ہے ان کے پروڈکٹ کے فیچرز، تو میں اسی کو ہی ڈپلیکیٹ کروں گی اور اس کا سائز ہم کم کر دیتے ہیں لائک 20. اور یہاں سے ہم اس کو میڈیم کر لیں گے. ہم اس کے جو بھی ہیں گڈ پوائنٹس کو ہم لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، میں نے یہ 3 پوائنٹس لکھ لیے. اب میں کیا کروں گی، ان کو انہوں نے دیکھیں فریم کے اندر کیا ہوا ہے، بہت زیادہ کلر دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم لائٹ کلر کے اندر ہی لیں گے، بٹ ہم سیم میتھڈ یوز کریں گے جیسے انہوں نے. اب اس کے 2 وے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ ریکٹینگل لیں، اور جیسے یہاں پہ میں نے ایک ریکٹینگل لے لیا. ٹھیک ہے، اس کی میں نے 32 ہائٹ رکھی اور فار ایگزامپل 118. ٹھیک ہے، وڈتھ میں نے اس کو دے دی. اب میں نے اس کے اندر یہ ٹیکسٹ لے کے آنا ہے، لیکن میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ بڑا ہے، تو اس کو میں 132 کر دیتی ہوں، یہاں سے 48 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو اس طریقے سے کیا. اب ان دونوں کو پکڑ کے آپ شفٹ اے کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا فریم بن گیا. یا پہ اس پہ رائٹ کلک کریں، یہاں پہ فریم کا آپشن ہوتا ہے، فریم سلیکشن کا، تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. یا پھر آپ کیز جو ہیں وہ یوز کیا کریں، شارٹ کٹ کی شفٹ اے. سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذرا مجھے تھمز اپ کریں، سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اوکے اوکے. اب یہاں پہ ہم اس کو ریڈیس دیں گے 20، یا مجھے یہ فل راؤنڈیڈ چاہیے تو میں اس کو 50 کر دیتی ہوں، تاکہ جو میرے یہ یہاں سے ہے وہ بالکل راؤنڈیڈ ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک وے ہوتے ہیں جو کہ رانگ ہے. آپ نے اس طریقے سے نہیں کرنا، آپ نے ایزی وے یوز کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایزی وے کیا ہے. اب یہ جیسے میرے پاس یہ ٹیکسٹ ہے، اسی کو ہی میں رائٹ کلک، اس پہ رائٹ کلک کر کے یا تو آپ وہ کر لیں، فریم سلیکٹ کر لیں، یا پھر اس کو ہی آپ نے شفٹ اے کر دینا ہے. یہ میں نے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا، اس پہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اب میں نے شفٹ اے پریس کیا تو یہ میرا فریم بن گیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس کو ٹیکسٹ سلیکٹ کیا، شفٹ اے پریس کیا، میں نے اکٹھے پریس کرنا ہے آپ نے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس 3 فریم آ گئے. اب میں نے اس کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ سے میں اس کو انکریز کروں گی، اس کی اسپیسنگ. فار ایگزامپل میں نے 20 کی، بٹ اس کی جو ہائٹ ہے وہ مجھے کم چاہیے. لیفٹ رائٹ سائڈ سے مجھے زیادہ اسپیسنگ چاہیے، اور اوپر اور نیچے سے مجھے کم چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے اس طریقے سے کر دیا. اس کے بعد میں اس کو فل کروں گی. ابھی میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کلر دے رہی ہوں، بعد میں ہم اس کا کلر چینج کرتے ہیں. اب یہاں سے آپ نے سیم ریڈیس چینج کرنا ہے جتنا بھی آپ کو چاہیے. 50 چاہیے، 60 چاہیے، زیادہ نہیں چاہ رہے آپ 12 لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. اب یہ میرے پاس آ گئے. اب میں نے کیا کرنا ہے، ان کو کلر پک کرنا ہے، یہ والا. اس کے لیے جو ہمارا اسٹاک کا کلر ہے
ابھی میں نے اس کو اسٹاک دیا ہی نہیں ہوا. یہاں پہ فل ہے تو اور یہ 2 کلرز آ رہے ہیں، ایک جو اندر والا ٹیکسٹ ہے اس کا، اور جو یہ ہم نے بیک گراؤنڈ کو دیا ہوا ہے وہ کلر آ رہا ہے. اب میں کیا کروں گی، اسٹاک پہ کلک کروں گی. اسٹاک پہ جا کے آپ اس کو کلر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کلر دے سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ نے اسٹاک نہیں دینا، آپ یہیں فریم کے اندر ہی جائیں اور اس کو یہ کلر دیں، بٹ ان لائٹ. لائک اس طریقے سے میں نے اس کو اس طریقے سے کلر کیا. اب میں اسی کلر کو کاپی کروں گی اور اس کے اندر آگے اس کو دے دوں گی، بٹ اس کو اب میں گرین شیڈ کے اندر لے جاؤں گی. یہاں پہ یلو کا دیا ہوا ہے تو آپ اس کو یلو کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر آئی میں نے، اور یہی والا کلر جو میں نے کاپی کیا ہوا ہے، کنٹرول سی، یہاں پہ آ کے میں نے اس کو بھی دے دیا. اب اس کو میں گرین شیڈ کے اندر لے جاؤں گی یہاں سے اس طریقے سے. اس سے کیا ہوا کہ یہاں پہ جو ہمارا سائز ہے نا وہ ہمارا سیم رہے گا، جسٹ ہمارا کلر جو چینج ہو جائے گا. یہ دیکھیے سیم لگ رہے ہیں سب، بٹ ان کے کلر چینج ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اس کو میں اب اس کے مزید امپروو کرنے کے لیے میں کیا کروں گی، اس کے اندر میں آئکنز انسرٹ کروں گی. ابھی ٹائم کم ہے تو آپ نے پلگ ان سے ہی کرنا ہے. میں یہاں پہ جسٹ یہاں سے امیجز کاپی کر کے پیسٹ کر دیتی ہوں. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں آئکن، اس سے جو میں نے میرا کی ورڈ ہے اس سے ریلیٹڈ کافی سارے آ رہے ہیں. اب فار ایگزامپل مجھے یہ چاہیے، بٹ اس کو ہم نے کلر کرنا ہے. کسی کا کوئی کوشچن ہو جب میں بنا رہی ہوں تو مجھ سے اسی ٹائم پوچھ لیا کریں. کہیں پہ کوئی چیز مس کرتی ہے، نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو، تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے آئکن لے کے آ گئی ہوں ادھر. اب مجھے اس کا سائز کم چاہیے، لائک مجھے 24 چاہیے. 24 اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے آئکن کے لیے. اب میں اس کو کاپی کیا اور اس کے اندر آ کے میں نے پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ مجھے اس سائڈ بھی چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان جو اسپیسنگ ہے وہ مجھے کم چاہیے، لائک 8. تو میں نے اس کے اندر آئکن لے آئی. اب مجھے آئکن کا کلر جو ہے وہ مجھے بلیک نہیں چاہیے، مجھے جو یہ والا کلر ہے بیک گراؤنڈ کا، یہی کلر چاہیے بٹ ڈارک چاہیے. ٹھیک ہے، اس آئکن کو میں آ کے سیم ہی کلر دوں گی پہلے. ٹھیک ہے، اب میں نے سیم کلر دیا، وہ چھپ گیا ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ڈارک کر سکتے ہیں اس طریقے سے. یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈارک کر دیا. اب یہاں پہ سیم چیز کریں گے ہم، یہاں پہ بھی آئکن لگائیں گے اور ادھر بھی آئکن لگائیں گے.
اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک ایشو یہ ہوا ہے کہ میں جب اس پہ پیسٹ کیا میں نے اس پہ، جیسے میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا ہے، اب اگر میں اس کی ہائٹ اور وڈتھ جو ہے وہ کم کرتی ہوں، ٹوینٹی فور اور یہاں سے 24 کر دیتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ بالکل ہی نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اسٹاک ہے، اور وہ اسٹاک جب ہم نے کم کیا ہے، لائک اس کا ہم نے گروپ کے اندر جو اسٹاک تھا وہ کم نہیں ہوا، جیسے اس کی ہائٹ اور ویٹ چینج ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے یا تو آپ یہاں سے آ کے کر سکتے ہیں کم، یا پھر آپ اس طریقے سے کریں کہ آپ ہائٹ اور ویٹ کی جگہ آپ کے پریس کر کے اس کو کم کریں۔ کے پریس کیا میں نے اس کو، اور یہاں پہ آ کے ہم اس کو کم کر لیں گے 24 تک۔ اس سے کیا ہوگا کہ میرا جو اندر والا اسٹاک ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کاپی کیا اور یہاں پہ ایڈ کر دیا۔ اس کے درمیان اسپیسنگ میں نے 8 کر دی، اور سیم میں نے کلر جو ہے آئکن کا وہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے، یہاں پہ، اور یہاں پہ میں اس کو گرین شیڈ کے اندر لے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اب یہاں پہ ہمارے پاس آئکنس میں یہ اس کے جو فیچرز ہیں وہ یہاں پہ آ گئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہ کیا چیز ایڈ کی ہوئی ہے، یہاں پہ انہوں نے ریٹنگ ایڈ کی ہوئی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، جو پرائسنگ ہے اس کو ہم اوپر کر دیں گے تاکہ پرائسنگ جو ہے وہ کلیئر نظر آئے، اور جو ریٹنگ ہے وہ اس کے نیچے کر دیں گے۔ لائک ہماری پرائسنگ ہے $350۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ پرائسنگ جو ہے وہ ایڈ کی۔ اب اس کے نیچے ہی مجھے ریٹنگ چاہیے۔ آپ یہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے صرف 4.2 لکھتے ہیں تو انف ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اسٹار چاہیے۔ اسٹار کے لیے آپ نے یہاں پہ یہ آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس اسٹار کا، آپ وہ یہاں پہ ایڈ کر دیں، اور اسٹار کا کلر ہمارے پاس یلو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ردر دین میں اس کو ڈفرینٹ کلر دوں، میں نے اس کو اس طریقے سے کر دیا ہے، اور یہاں سے میں نے اس کو ریڈیس دے دیا ہے تاکہ جو اس کے کارنر ہیں وہ راؤنڈ رہیں۔ اس طریقے سے اب میں اس دونوں کو شفٹ اے کروں گی، اور اس کی اسپیسنگ 8 ٹھیک ہے میرے لیے۔ اب میں اس کو یہاں پہ الائن کروں گی، اور پریس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں 16 ہے اور اوپر سے 10 ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے میں نے اس کی ریٹنگ ایڈ کر دی یہاں پہ، اور اوپر جو ہے بیسٹ سیلر کا ٹیکس وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے سب ٹیکس چاہیے، اتنا زیادہ ٹیکسٹ دیا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں گے، پلگ ان رن کریں گے 16، اور یہاں پہ میں اس کا کلر جو ہے وہ چینج کروں گی، بٹ پہلے میں ٹیکس ایڈ کر دیتی ہوں۔ میں بھی رینڈم ٹیکس ایڈ کریں، آپ لوگوں نے ایگزیکٹ ٹیکس لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو آٹو جنریٹ کر لیا۔ اب میرے پاس یہ ٹیکس آ گیا، بٹ مجھے ٹیکس چھوٹا لگ رہا ہے تو میں اس کو انکریز کیے۔ اب مجھے ٹیکس کم چاہیے، اتنا میں نے کر لیا۔ اب مجھے اس کا کلر جو ہے وہ گرے چاہیے، تو میں یہاں سے اس کو گرے کر لوں گی، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے آپ یہاں پہ کلر جو ہے پہلے جتنے بھی اس کے اندر آپ نے یوز کرنے وہ یہاں پہ آپ ڈیفائن کر لیں، جیسے وہ سبا نے بنائے تھے نا، اس کی اسائنمنٹ میں نے اوپن کی تھی آپ کے سامنے، ویسے آپ کلر بنا لیں، اور جو آپ نے کلر یہاں پہ یوز کرنے وہ یہاں پہ آپ لکھتے جائیں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو۔ اچھا، میں نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں بٹن، یہاں پہ ہم بٹن بنائیں گے۔ بٹن کا پورا سسٹم ہوتا ہے ویسے تو، بٹ ابھی کے لیے ہم ایسے ہی بنا لیتے ہیں۔ ایڈ ٹو کارٹ، اور اس کا کلر ہمارے پاس بلیک ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب بٹن پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے، تو ہم اس کو شفٹ اے کریں گے، پہلے اس کو میڈیم کر لیتے ہیں۔ شفٹ اے کیا میں نے، اور یہاں سے
اس کو 20 کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ مجھے فل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے اس طریقے سے، اور یہاں سے میں اس کا ریڈیس دیکھ لیتے ہیں 12 کر دوں گی، ٹھیک ہے اس طریقے سے۔ اب دوسرا بٹن ہمارا کس چیز کا ہے؟ بائی ناؤ کا، ٹھیک ہے ایسے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس بٹن جو ہیں ہمارے پاس ایکول ہائٹ اور وڈتھ آنی چاہیے، اور جتنے بھی ہمارا کارڈ ہے اس کے ایکول آنا چاہیے۔ یا تو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں، یا پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو بٹنس کو سلیکٹ کیا اور میں یہاں سے اس کو اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ الائن کر دیتی ہوں، یہاں سے لائک دس، اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اس کی کم لگ رہی ہے اسپیسنگ، میں اس کے اندر مزید اسپیسنگ ایڈ کروں گی اوپر سے بھی، اور یہاں سے بھی میں اس کو 32 کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ٹیکسٹ کا جو فونٹ ہے وہ بڑا ہے، اس لیے مجھے اس طریقے سے اسپیسنگ پرفیکٹ لگ رہی ہے۔ اب جہاں پہ جو آپ کا جس پہ آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے اس کا آپ کا پرائمری کلر آئے گا۔ فار ایگزامپل جہاں پہ انہوں نے جو کلر چوز کیا ہوا ہے اورنج کلر، اس کو پک کریں گے اور اس کے اندر ہم نے دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہی کلر جو ہے اس کو میں کاپی کروں گی، اور اس کو ہم فل نہیں کریں گے ایڈ ٹو کارٹ پہ، اس کو ہم اسٹاک کریں گے۔ اگر ہمارے پاس دو مین بٹن ہیں جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، تو ایک کو ہم اسٹاک دیتے ہیں سیم کلر کا، اور ایک کو ہم فل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو پرائمری بٹن ہے یوزر کی جو نظر ہے وہ پہلے بائی ناؤ پہ جائے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ کارڈ کو امپروو کیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب یہ چیلنجز آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں، تو اس کا فریم کا سائز جو بھی ان کو ڈیفائن کیا ہوا انہوں نے، فار ایگزامپل یہاں پہ میں 1920 کا لے لیتی ہوں، پریزنٹیشن کے اندر آئی، یہاں سے میں نے 1920 کا ایک فریم لیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو وائٹ ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بیک گراؤنڈ جو وائٹ ہی چاہیے۔ اب میں اس کو شیڈو دوں گی تاکہ یہ ویزیبل ہو۔ یہاں سے ہم آئیں گے ایفیکٹ کے اندر، اور یہاں پہ آ کے میں اس کے شیڈو چینج کروں گی، یہاں سے لائک میں نے 40 کیا، اور یہاں سے میں اس کو 12 کر دیا۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ میں نے یہاں پہ کسی بھی چیز کو شیڈو نہیں دیا، جیسے انہوں نے بٹنس کو شیڈوز دیے ہوئے ہیں یہاں پہ، آئی ڈونٹ نو وائی، بٹ مجھے شیڈوز جو ہیں وہ پسند نہیں، تو میں نے اس کو شیڈو اندر نہیں دیا، لیکن میں نے باکس کو دیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے ویزیبل ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ویزیبل ہو رہا ہے اس کے اندر، تو اب اس کو تھوڑا سا زیادہ بھی بڑا بھی کر سکتے ہیں، ہائٹ، وڈتھ نہیں ہائٹ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ لگائیں۔ اور جو آپ کا آلریڈی بنا ہوا ہے، اب مجھے صرف اس کا اتنا سا پارٹ چاہیے، اس کے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا، یا تو آپ اس کو کراپ کریں یا پھر اس کو آپ ماسک کریں، میں اب بھی آپ کو دونوں وے دوبارہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے اس کو ڈپلیکیٹ کر لیا، اس کے اندر ہم ریکٹینگل والا کرتے ہیں پروسیس، جتنی اس کی وہ ہے کارڈ کی ہائٹ اور وڈتھ، ہم پہلے اس کو بنا لیں گے۔ اس کو آپ پہلے زوم کر لیا کریں کہ کتنا آپ کا کارڈ ہے، آپ کو پتہ چلے آپ نے کیا بنایا ہے، یہاں پہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے اس کو بنا لیا، یہاں پہ میں اس کو راؤنڈ کروں گی جتنا اس کا ریڈیس تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ ریکٹینگل ڈرا کر لیا، اب اس کو میں سینڈ ٹو بیک کروں گی، رائٹ کلک کر کے یہاں پہ آپشن ہوتا ہے سینڈ ٹو بیک کا، یا پہ یہ کی جو ہے یہ آپ پریس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے سینڈ ٹو بیک کیا، اب وہ میرا ریکٹینگل سلیکٹڈ ہے، اور یہاں پہ آپ لیئرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری سلیکٹڈ ہے لیئر۔ اب میں ان دونوں کو اس کو میں نے کلک کیا ہی ہوا ہے ریکٹینگل کو، شفٹ پریس کر کے میں امیج کو بھی سلیکٹ کر لوں گی۔ اگر ایسے نہیں سمجھ آتی، ریکٹینگل ہمارا پیچھے چلا گیا، تو آپ نے یہاں سے ماؤس کو ڈریگ کرنا ہے اور یہاں پہ ان دونوں کو ایسے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اب رائٹ کلک کرنا ہے، یوز ایز ماسک، یوز ایز ماسک کریں گے تو ریکٹینگل کے جہاں پہ ریکٹینگل تھا صرف وہی امیج جو ہے وہ یہاں پہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ آپ اس طریقے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور دوسرا وے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں فل کے بجائے آپ اس کو کراپ سلیکٹ کریں، آپ اس کو آپ کراپ کریں جتنی آپ کی جتنا آپ کا کارڈ ہے
اتنا آپ اس کو کراپ کریں لائک دس، اور یہاں سے ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کو کراپ کر لیا. ابھی امیج تو آ گئی لیکن یہ راؤنڈیڈ نہیں ہے. اب یہاں سے آپ اس کو راؤنڈیڈ بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے اس طریقے سے آپ راؤنڈیڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو وے ہیں اس کو ایڈ کرنے کے. اب مجھے یہ والا چاہیے، میں یہاں پہ ایڈ کر دیتی ہوں. جیسے بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر لیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک ٹیکسٹ دے دیں اوپر بیفور، اور یہاں پہ آپ آفٹر کا دے دیں ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، بیفور یہ ہمارا آفٹر ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کارڈ کو ہم نے امپروو کر لیا. ان دونوں کو بھی میں سلیکٹ کر کے فریم کر لیتی ہوں تاکہ اسپیسنگ ایکول آئے. 32 اور اس کو بھی میں 32 دوں گی. اور ان دونوں کو سلیکٹ کر کے ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ آپ ہارٹ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. کوئی تھم کے بیفور یہ مطلب اچھا نہیں تھا اور بعد میں اچھا جو آپ نے امپروو کیا ہے. اس طریقے سے آپ نے فریم بنا لیا اور اس کو آپ نام دے دیں کارڈ کا، یا پھر آپ اس کو نام دے دیں جو آپ کا ٹاسک ہے ڈے 1 چیلنجز. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ ایکسپورٹ کریں 4x کے اندر کریں تاکہ ہمارے جو امیج کی ریزولوشن ہے وہ اچھی آئے، ریڈیبل ہو ہر چیز. اور یہاں سے آپ نے ایکسپورٹ کر دینا ہے. اب میں اس کو ایکسپورٹ کروں گی، یہ میری گیلری کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد جو یہاں کا پروسیس ہے وہ آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ یہاں پہ اس کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے. ایگزامپل ہم یہاں بیک جاتے ہیں اور یہاں پہ اپنا ٹاسک ہم نے اپلوڈ کرنا ہے. تو وہ کیسے کرنا ہے تو مجھے بتائیں. کوئی اسٹوڈنٹ بتائے اس کو کیسے کرنا ہے اپلوڈ. کسی کو پتہ ہے؟ میم پہلے نا مائی چیلنجز میں کوئی ایک چیلنج سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے جو کیا تھا وہ شاید پرو والا چیلنج تھا، تو اس میں پھر آپشن ہو جاتا ہے اپلوڈ کرنے کا ڈے وائز. اچھا کہ نہیں، میں نے پرو والا نہیں کیا. یہ میں نے فار ایگزامپل یہ والا کیا ہے. ڈیلی یو آئی پہ گئے، یہاں پہ ہم نے جو بھی سلیکٹ کیا تھا وہ کہاں گیا. اچھا یہ والا تھا. میم یہ تو بٹ آئی جسٹ ایک تھنک یہ پرو پکچر ہے گرین. ورژن کے لیے ہے. پہلے نیچے آپشن آ رہا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ دس چیلنج. اوکے اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پھر آپ خود دیکھ لیجیے گا. مین مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کو آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. ایک میتھڈ یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹ چیز بنائیں. آپ فرسٹ 2 دن جو ہیں وہ اس طریقے سے کریں کہ آپ ایگزیکٹ ڈکٹو کاپی کریں تاکہ آپ کی الائنمنٹس وغیرہ وہ سیٹ ہو جائیں کہ انہوں نے کتنی الائنمنٹ لی ہے. میں بھی ایسی الائنمنٹ لوں گی اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے. سیم چیز آپ ایگزیکٹ ویسے ہی بنائیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ کو ہاؤ نہ ہو جائے کہ آپ ایگزیکٹ چیز بنا سکتے ہیں تب پھر آپ اس کو امپروو کرنا شروع کر دیں. اب آپ یو ایکس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا کریں کہ اس کے اندر یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، اس کو ہم ایسے امپروو کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیلنج کی سمجھ آ گئی ہے کیسے بنانا ہے. جی صبا. میم یہ اگر ہم نے اسکرینس ڈالنی ہے تو یہ ہماری اس میں بھی آ سکتی ہے نا کہ یہ ہم نے بفور اینڈ آفٹر کریٹ کیا ہے کوئی بھی اسکرین لے کے، اسکرین 1 اسکرین 2 اور اسکرین 3 کے کر کے. یس بالکل آ سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنی سیلف پروموشن جو ہے اسٹارٹ کریں. وہ کیسے ہوگی کہ آپ پوسٹ بنائیں اور لنکڈ ان پہ لگائیں، انسٹاگرام کا اپنا اکاؤنٹ بنائیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں نے جو تھا ڈیورنگ لرننگ میں نے اپنے سیلف پروموشن اسٹارٹ کی تھی. میں نے یہاں پہ پوسٹ کرنا اسٹارٹ کی تھی. میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میری فرسٹ پوسٹ تھی. بہت بری تھی آئی نو،
بٹ یہ ہے کہ سیلف پروموشن آپ کی اسٹارٹ ہو جائے گی، آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ اپلوڈ کریں گے، اور اوبیسلی ڈیزائنر آپ کو کمنٹ کریں گے، جو بھی آپ کا ڈیزائن دیکھے گا وہ آپ کو کمنٹ کریں گا، کچھ اچھا ہوگا کچھ برا ہوگا، جو برے ہوں گے اس سے آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، بلکہ اس سے آپ نے امپرومنٹ کرنی ہے مزید اس سے۔ اب یہاں پہ میں اگر آپ لوگوں کو دکھاؤں پوسٹ اپنی، اس سے بینیفٹ مجھے یہ ہوا تھا کہ ڈیورنگ لرننگ ہی مجھے پروجیکٹس ملنا اسٹارٹ ہو گئے تھے۔ میری پوسٹ لگائی تھی، میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو، یہ کورس کیا تھا میں نے آئی سی سے، یہاں پہ یہ میں نے پوسٹ لگائی تھی، اور اس پہ ہی اس سے پہلے آئی تھنک لگائے ہوئے میں نے دو، جو میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا جیسے آپ لوگوں نے کیا ویسے میں نے بھی کیا تھا کوڈ فار سائٹ، اور یہاں پہ میں نے لگایا تھا۔ اس کے بعد میں نے ویب سائٹ بنائی تھی، اور اس کے بعد جو میں نے فیلو شپ کی تھی، اور یہ جو پوسٹ تھی سیلف پروموشن یہاں سے میں نے اسٹارٹ کی تھی۔ یہاں پہ میں نے 3 سکرینس لی تھی اور اس کو ایگزیکٹ ویسے ہی بنانے کی کوشش کی تھی۔ بہت ساری مسٹیک ہیں آئی نو، بٹ اس پوسٹ پہ مجھے پروجیکٹ ملے تھا، اور اس کے بعد مجھے جاب مل گئی تھی۔ تو آپ کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس طریقے سے پوسٹ بنائیں اور اس کو لگائیں۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیفور پوسٹ کیسی تھی، بٹ یہ کہ امپرومنٹ کی ہے میں نے۔ اس کے بعد میں نے لرننگ سٹارٹ کی ہے، تو میری یہ پوسٹ بنانا سٹارٹ کی ہے، اور اس پہ آپ لائکس بھی چیک کر سکتے ہیں کتنے۔ یہی میتھڈ ہوتا ہے آپ کا پوسٹ پروموٹ کرنے کا اپنے آپ کو۔ یہ چیز آپ کو کورس میں نہیں بتائی جائے گی، بٹ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ جو بھی بنا رہے ہیں، آپ نے اتنی محنت ظاہر سی باتیں کر لی ہے، تو اب آپ اس کو ضائع نہ کریں، آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ بنائیں پروفیشنل، لنکڈ ان کا اور انسٹاگرام کا، وہاں پہ آپ پوسٹ یہ بنا کے وہاں پہ لگائیں۔ وہاں پہ اسٹارٹنگ میں آپ یہ کریں کہ آپ اپنے منٹور کو وہاں پہ مینشن کریں، تاکہ جو ہمارے اس کے اندر وہ ہیں کنیکشنز ہیں، وہ ہمارا نام پڑھ کے تو obviously آپ کی پوسٹ پہ آئیں گے، کچھ نہ کچھ تو آئیں گے، ریچ آؤٹ ہوگی آپ کی پوسٹ پہ۔ بٹ یہ کہ اسٹریک ہے تو پھر آپ نے اس کو درمیان میں چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے ڈیلی بیسس پہ پوسٹ لگانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ دکھاؤں، وہاں پہ بھی میں نے اسی طریقے سے پروموشن اسٹارٹ کی تھی۔ اوکے، یہ دیکھیں یہ میری پروفائل ہے، یہاں پہ میں نے ہائی لائٹس بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں، میں نے اپنے ایک تھیم بنایا ہوا ہے کہ میں نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور یہاں پہ میں اپنے پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ اپلوڈ کر رہی تھی۔ 2 منتھ میں نے کیے ہیں، لیکن رمضان میں ورک لوڈ بہت زیادہ تھا، تو میں نے اس لیے بھی چھوڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد میں دوبارہ اسٹارٹ کروں گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں کو جب تک آپ بتائیں گے نہیں نا، اپنا کام شو نہیں کروائیں گے، لوگ کبھی بھی آپ کو ریچ آؤٹ نہیں کریں گے۔ ایون دیٹ ایچ آرز بھی آپ کو ریچ آؤٹ نہیں کریں گے، انہیں کیا پتا آپ لوگوں نے کیا بنایا، جو بھی آپ نے بنایا وہ آپ کے پاس ہی ہے۔ جب تک آپ اس کو پروموٹ نہیں کریں گے تب تک وہ چیز ایچ آرز آپ کے پاس نہیں آئیں گے، پروجیکٹس نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو اس پہ وہی تھیری آتی ہے، آپ جب تک دکھائیں گے نہیں، اپنا ورک شو کروائیں گے نہیں، تب تک ہمیں کیا پتا آپ لوگوں نے کیا بنایا۔ اس طریقے سے آپ بھی ڈیلی بیسس پہ بیفور آفٹر والے جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے یہ تھی، میں نے یہ بیفور آفٹر والی تھی، یہ لائک پہلے اس طریقے سے تھی یہ اسکرین، یہ میں نے آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گے، پنٹرسٹ سے یا جہاں سے بھی آپ لینا چاہیں، تو اس کو آپ پکڑ کے آپ اس کو ریڈیزائن کریں کہ آپ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ تھی مجھے یہ کلٹر نظر آ رہی تھی، نیبا نہیں اچھی، کلرز نہیں صحیح، لائک ٹیکسٹ ویزیبل نہیں ہے، تو اس کو امپروو کیا میں نے۔ ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ کلرز ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ لے کے چل سکتے ہیں، اور لاسٹ تھوڑے سے ششکے ڈالنے ہیں آپ کہ مطلب کون سے کلر آپ نے یوز کیے ہیں، فونٹ کون سا یوز کیا ہے، اس طریقے سے۔ اور ڈی ایم کا بھی آپ لازمی مینشن کریں۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو بہانس دکھاؤں اپنا، وہاں پہ بھی میں نے یہی کام کیا تھا۔ آپ لاسٹ سلائڈ میں لازمی یہ لکھ لیا کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے تو ہمیں ریچ آؤٹ کریں۔ یہاں پہ فار ایگزامپل ایک قرآن کے اوپر بنی ہوئی ہے ایپ، تو یہاں پہ اگر میں لاسٹ سلائڈ دیکھیں،
ٹھیک ہے، اس طریقے سے میں لاسٹ میں لازمی لگاتی ہوں کہ تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے تو ہم اویلیبل ہیں، اپنی ای میل ایڈ کریں، اور جو پروفیشنل بھی ہے نا وہی ایڈ کریں. یہ نہیں کہ آپ اپنا نمبر دے دیں، اسپیشلی گرلس ان کے لیے ایشو ہوتا ہے. تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں آپ کا نمبر جو ہے اسپیسیفک ہے جاب اس کے لیے، لائک ورک کے لیے ہے، تو پھر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کا پرسنل نمبر ہے تو آپ ایڈ نہ کریں. آپ ای میل دے دیں، اپنا لنکڈ ان دے دیں. اس کے علاوہ آپ کے اکاؤنٹس بننا اسٹارٹ ہو جائیں گے. آبویسلی ڈبل ہوگا، بہانس ہوگا. اگر آپ کی پرسنل کوئی پورٹ فولیو ویب سائٹ ہے تو وہ بھی آپ لنک ایڈ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ یہاں پہ جا کے ایکسپلور کر سکیں کہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے. اس طریقے سے آپ پروموشن کریں. اس سے آپ کی ایک تو امپرومنٹ ہوگی، آپ کا یو ایکس امپروو ہوگا، آپ کو فگما آ جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ بھی پروموٹ ہوں گے، آپ کو پروجیکٹس بھی ملنا اسٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوئی کوشچن کسی کا؟ ملائکہ آپ کو سمجھ آئیے؟ یس میم. سارا کلیئر ہے؟ کوئی ایشو؟ میم ایک بات کرنی تھی کہ آپ ہمیں اب کچھ ٹائم دے دیں ایک دن کا، جو اسکرینس نہیں بنی تو وہ ہم بنا کے پوسٹ کر سکیں، کیونکہ اب تو ٹائم گزر گیا ہوا ہے جتنا آپ نے ٹائم پیریڈ دیا تھا اسکرینس پوسٹ کرنے کا. اچھا، اس کا وہ ایشو نہیں ہے اسکرین کا. مین فوکس آپ کا اپنی جو اسائنمنٹ ہے، جو آپ کا سیکشن ہے، میں دکھاتی ہوں دوبارہ اسکرین شیئر کر کے. کل تک آپ کوشش کریں کہ آپ کی یہ والی اسائنمنٹس جو ہیں، یوزر پرسونا انٹرویو، جو آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، یہ تو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں نا کہ ہم جی. ایکٹیویٹی کریں گے پوسٹنگ والی. اس کا ایشو نہیں ہوتا، لیکن کوشش کیا کریں کہ وہ بھی آپ ٹائملی آپ ڈلیور کریں. جو آپ کی یہ ہیں اسائنمنٹ، ایکچوئل پروجیکٹ تو آپ کا یہ اسائنمنٹ یہ والی ہیں، آپ کی مین فوکس اس پہ ہونا چاہیے. پہلے آپ کی ساری سبمٹ کروائیں کل تک لازمی. مجھے ہر اسٹوڈنٹ کی سبمٹ ہونی چاہیے، کسی کی مس نہیں ہونی چاہیے. جس کی مس ہوئی وہ مس ہی رہے گی، پھر میں نے اس کے مارکس نہیں دینے، میں نے زیرو لگانا ہے. کیونکہ آپ لوگ بہت ڈھیلے ہو چکے ہیں، اپنے مرضی سے کام کر رہے ہیں، میں نے آگے جواب دینا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں، یہاں پہ ہم آپ کی لرننگ کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ورک کر سکتے ہیں. اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے بھی آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ساتھ ساتھ کرائیں. کیونکہ اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں کرواتے پھر وہ آپ پہ برڈن بن جاتی ہیں کافی ساری اکٹھی ہو کے، پھر آپ سے وہ ہینڈل نہیں ہوں گی. یہاں پہ ہیں ریسورسز کا، یہاں پہ ہم آپ کی اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ ریسورسز جو ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں. اچھا، کل آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ میم ڈیزائن انسٹنٹ پڑا تھا. اوکے، لائک کل کوئی اسائنمنٹ نہیں ملی آپ لوگوں کو؟ عید کی خوشی میں آپ کو میم نے فری دی ہے. ایک اسائنمنٹ تھی میم، وہ جو گوگل کیلنڈر بنانا تھا، وہ اسکرین شاٹ دینا ہے پھر. اوکے، پرفیکٹ. اچھا، ابھی تو آپ لوگوں کی چھٹیوں میں تو اوبیسلی آپ کو ہم کوئی کام نہیں دیں گے. یہ جو آپ کی اسائنمنٹ ہے ایفینیٹی میپنگ اور سیکنڈری ریسرچ، وہ یہ آپ کی عید کے بعد جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم چیک کریں گے یہ اسائنمنٹ. جی عالیہ. میم آپ وہ جو میرا ایک رہ گیا تھا کام، تو آپ نے کہا تھا کہ ابھی آپ اس کو رہنے دیں. تو جو آپ کے انسائٹس وغیرہ ہوں گے وہ آئی گیس یہ ایفینیٹی اور دوسرے ریسرچ میں آ جائیں گے. اور جو میں نے کل یوزر جرنی میپ بنایا اس میں بھی کافی حد تک اس کے پوائنٹس میں نے ایڈ کر دیے ہیں. تو اب اس کی مطلب مارکنگ وغیرہ والا کیا سین ہوگا؟ اس کا میں نے اسائنمنٹ کی اسی لیے سب بچوں کو کہا تھا کہ آپ کو کسی کو بھی آئی تھنک وہ کلیئر نہیں تھی یوزر انٹرویوز والی کہ وہ سبمٹ کیسے کروانی ہے. تو وہ ہم نے اب اس کے اندر کور اپ کر لیا. ایفینیٹی میپنگ کے اندر ساری کور اپ ہو گئی ہے، پرسونا اور یوزر جرنی میپ کے اندر یہ ساری چیزیں کور اپ ہو جائیں گی. بٹ ایفینیٹی میپنگ کے اندر کیا ہے کہ آپ نے جو ایگزیکٹ کنٹینٹ آپ نے کلیکٹ کی ہے وہ آپ کا اس کے اندر آ جائے گا. اس کے اندر آپ مین فیچرز وہاں سے نکال سکتے ہیں. پرسونا میں تو یہی ہے کہ آپ کا 1% آ رہا ہے، یوزر جرنی میپ میں بھی 1% آ رہا ہے. لیکن ایفینیٹی میپنگ میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے اس سے اوپر والا اسٹیپ نہیں کیا. یوزر انٹرویو آپ نے لے لیے لیکن آپ کے پاس ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ یہی کریں کہ آپ ان کا یوزر انٹرویوز کے جو انسائٹس آپ نے لیے ہوئے ہیں ان کو آپ ایفینیٹی میپنگ کریں. وہ اسائنمنٹ اس کے اندر کور اپ ہو جائے گی آپ کی. اور میم جن کے انٹرویوز لیے ہیں وہ لوگ کم ہوں تو مطلب ان کے ہی لکھ لیں یا پھر اور لوگوں کے لیں؟
جتنے بھی آپ نے لوگوں کے لیے ہوئے ہیں وہ آپ لکھ لیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو میتھڈ بتایا سیکنڈری ریسرچ کا. اگر آپ کی نیڈ جو ہے فلفل نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کے لیے سیکنڈری ریسرچ کریں. آپ جو کنٹینٹ ہے گوگل کریں، آپ اس کو انسائٹس وہ دیکھیں، میڈیم پہ جا کے آرٹیکلس ریڈ کریں، ایپس دیکھیں، ویب سائٹ دیکھیں اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ، تو اس سے وہ کور اپ ہو جائے گا. اس سے آپ پوائنٹس نکال کے اپنے انسائٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اوکے میم، تھینک یو. نو پرابلم جی. محمد شعیب. میم جو ہم ادھر ایک ہی پروجیکٹ بنا رہے ہیں، ادھر ہم سیکشن بناتے ہیں تو سب کا لنک سیم ہوگا یا ڈیفرینٹ ہی ہوگا؟ کہاں پہ سیکشن بناتے ہیں؟ جو پروجیکٹ ہے ہمارا، ہم وہ ایک ہی فائل میں سیکشن بنا رہے ہیں. جی بالکل ایسے کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو اپنی بھی اسائنمنٹ دکھائی ہے کہ اس کے اندر کیسے ورک کیا ہے. مطلب میں نے ایک ہی فگ جیم کے اوپر میں نے ساری ریسرچ ایک ہی پیج پہ بنائی ہے. اسی طریقے سے آپ بھی فگما فائل کے اندر آپ اگر پیجز بھی نہیں بنانا چاہتے، تب اگر آپ پیجز بنانا چاہتے ہیں تو اسائنمنٹ کے لیے تو اوبیسلی آپ کو پیجز بنانے پڑیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا آپ نے کہاں پہ کیا ورک کیا ہے، تو آپ کے لیے بھی مکس اپ ہو جائے گا. ان اسٹارٹنگ آپ اس کے ہر اسائنمنٹ کے پیج بنا لیں. فار ایگزامپل اسائنمنٹ 1 ہے آپ کی انٹرویوز والی ایفینیٹی میپنگ ہے، اس کے اندر آپ نے ڈال دیا اس پیج کے اندر سارا کنٹینٹ. دوسرے اسائنمنٹ پیج کا نام دیتے جائیں، اسائنمنٹ 2، اسائنمنٹ 3، اس طریقے سے اس کے اندر آپ اسائنمنٹ لکھتے ہیں اور ایک ایک فگما فائل بنائیں، ملٹیپل نہ بنائیں. اس سے کیا ہوتا ہے، مجھے جو ایشو آپ لوگوں کا یہ نظر آتا ہے کہ میرے پاس ایک تو فگما فائل کے اندر اتنی ساری فائلز آ جاتی ہیں آپ کی، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس کو اوپن کروں کس کو نہ کروں. اور دوسرا یہ کہ پھر آپ اسیس نہیں دیتے مجھے. ایک فائل کے اندر آپ نے اسیس دے دیا، ایڈٹ اسیس، دوسری آپ نے اسائنمنٹ سبمٹ کروائی، اس کی فگما کی اسیس ہی نہیں دی ہوتی مجھے. تو آپ ایک ہی فائل بنائیں، بس اسی کا لنک ہی آپ ہر اسائنمنٹ کے اندر اس پیج پہ جا کے جس پیج پہ آپ نے ورک کیا پھر آپ اس کا لنک کاپی کیا کریں اور پھر وہ ایڈ کر دیا کریں. کسی کا کوئی اور کوشچن، کسی کو کچھ نہ سمجھ آیا ہو؟ نو میم، آل کلیئر. اوکے چلیں کلاس اینڈ کرتے ہیں. ہم روزہ بھی ہے آج، آئی ہوپ سو کل بھی ہو. عید کے بعد ملتے ہیں پھر. اللہ حافظ.